السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. تھینک یو فار جوائننگ ان دا پروگرام. ہم تھوڑی دیر میں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج کا پروگرام جو ہے کافی انٹرسٹنگ ہوگا جو پاکستان میں واقعات ہو رہے ہیں اس کی نسبت سے. تو ابھی ہم کچھ دیر میں ہی پروگرام شروع کرتے ہیں. ابھی تقریباً 60 ویورز ہو گئے. تھوڑے ویورز اور آ جائیں تو ہم اپنا پروگرام آج شروع کرتے ہیں. میرا نام کاشف چودھری ہے. میں ایک ڈاکٹر ہوں, باسٹن میں رہتا ہوں, اور میں ہیومن رائٹس کے اوپر لکھتا ہوں. میں پاکستان کے حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتا ہوں, اس پہ لکھتا ہوں. اور جو بھی سوشل رائٹس کے ایشوز ہیں جس میں احمدی حقوق بھی ہیں, اس کے بارے میں لکھتا رہتا ہوں یا باتیں کرتا رہتا ہوں. تو آج کا جو پروگرام ہے وہ ہوگا جو حمزہ علی عباسی کا ریسنٹ شو بین ہوا ہے اس کے متعلق بات کریں گے. جو حمزہ علی عباسی نے سوالات اٹھائے ان کے بارے میں بات کریں گے. اور اس کے بعد جتنے سوالات اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر, میں ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ دیکھ رہا ہوں, اور بہت سارے جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں جن کو احمدیت کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں, وہ کیا سوالات اٹھا رہے ہیں ان کے ہم جواب دیں گے. کوشش کریں گے کہ جتنے بھی کویشچنز ہیں لوگوں کے دماغ میں ان کے میں آج جوابات دوں. تو ہم بس 2 منٹ میں آغاز کریں گے. ہم نے 10 بجے کا وقت اس لیے چنا کہ پاکستان میں افطاری ہو چکی ہوگی, تو آپ لوگوں کا پیٹ بھر چکا ہوگا. آپ تسلی سے پروگرام سن سکتے ہیں اپنی پوری مینٹل انرجیز کے ساتھ. Thank you so much, Hamid. I'm glad to see you as well. Thank you so much, Fahid. Thank you, Sania. Alright, میرا خیال ہے ہمارے تقریباً 200 ویورز ہو گئے ہیں, تو ہم پروگرام شروع کرتے ہیں. ایسا اگر آپ مجھے لنک بھیج دیں اس ویڈیو کا, ٹیکسٹ کر دیں, تو میں اپنے فیس بک پر بھی اس کو شیئر کر دیتا ہوں. تو آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو ابھی رمضان کے 4 دن گزرے نہیں تھے, اور پاکستان میں عجیب ڈرامہ شروع ہو گیا. ایک بہت مشہور جو ایکٹر ہیں اور ہوسٹ ہیں, ٹی وی ہوسٹ ہیں, جن کا نام حمزہ علی عباسی ہے. انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جس سے پورے پاکستان کی جو رائٹ ونگ ہے اس کو آگ لگ گئی. اور وہ بات کیا کی؟ وہ بات انہوں نے صرف یہ کی, انہوں نے صرف یہ سوال اٹھایا کہ کیا احمدی پرسیکیوشن جو ہے, جو احمدیوں پہ پرسیکیوشن ہوتی ہے پاکستان میں, اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے یا نہیں. وہ خود ایک سنی مسلمان ہیں, اور انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ کیا جو اسٹیٹ ہے اس کو حق پہنچتا ہے وہ کسی کو کافر قرار دے یا نہیں. اور یہ کہ جو احمدیوں کی پرسیکیوشن ہوتی ہے, اگر ہم کرسچنس کی پرسیکیوشن کی بات کر سکتے ہیں, اگر ہم ہندوؤں کی پرسیکیوشن کی بات کر سکتے ہیں پاکستان میں, یا جو شیعوں پر ظلم ہوتے ہیں ان کی بات کر سکتے ہیں, تو پھر احمدیوں پر جو ظلم ہوتے ہیں ان کی بات کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ 2 سوالات تھے جو انہوں نے اٹھائے, اور جس کے بعد جو ہے وہ جو رائٹ ونگ طبقہ ہے ان کو بہت تکلیف ہوئی اس بات سے کہ کیوں کوئی احمدیوں کی بات کر رہا ہے. اور وہ بھی اس پہ طرح طرح کے فتوے لگے. ایک ٹی وی چینل نے تو بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ اس طرح کے بندے کو قتل کر دینا چاہیے, موقع پر ہی گولی مار دینی چاہیے جو اس طرح کی گستاخی کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کہاں گستاخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. گستاخی تو اس میں ہے کہ ان کے نام پر اتنے مظالم سہے جاتے ہیں, اتنے مظالم جو ہیں وہ مائنورٹیز پر کیے جاتے ہیں. گستاخی رسول تو یہ ہے, نہ کہ یہ کہ کسی کی ایکول رائٹس کی بات کرنا, کسی کے ہیومن رائٹس کی بات کرنا, یہ بات کرنا ہے کہ کسی کو صرف اس کی مذہب کی وجہ سے, صرف اس کی بلیفس کی وجہ سے پرسیکیوشن یا آپریشن نہیں فیس کرنی چاہیے. تو یہ ڈرامہ پچھلے دنوں جو ہے پاکستان میں آیا. اس کے بعد پیمرا نے ایکشن لیا, اور جو جتنے بھی جو لبرل طبقہ ہے اس نے پیمرا کو پٹیشن کی تھی کہ جو وہ مولانا صاحب ہیں, مولانا کوکب نورانی,
ان پر ایکشن لیا جائے اور TV1 جو ہے اس کا پروگرام بین کیا جائے. اور اسی طرح جو رائٹ ونگ ہے انہوں نے حمزہ علی عباسی کے خلاف اتنا کیا کہتے ہیں رقص مچایا پورے پاکستان میں، بلکہ کچھ اخبارات جو ہیں کراچی میں ان میں تو یہ بھی آیا کہ یہ شخص جو ہے یہ یہودی اور قادیانی لابی کے لیے کام کر رہا ہے اور پیمرا بھی ساتھ ملی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. اور پیمرا نے کیا جواب دیا؟ تو پیمرا کا کام ہے ریگولیٹ کرنا میڈیا کو، نہ کہ فری اسپیچ کو کرٹیل کرنا. لیکن ایک آزادی رائے جو ہے وہ اس کو مینٹین رکھنا کام ہے پیمرا کا. ہیٹ اسپیچ پر ایکشن لینا اس کا کام ہے، لیکن آزادی رائے کو روکنا اس کا کام نہیں ہے. لیکن بہت ہی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی جو ریگولیٹری باڈی ہے پیمرا، اس نے ایکشن یہ لیا کہ حمزہ علی عباسی کے پروگرام کو بین کر دیا. لیکن خیر حمزہ عباسی کا پروگرام تو بین ہو گیا، لیکن اس نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ ہم آج ڈسکس کریں گے اور یہ ڈسکس ہوتے رہیں گے. اب دیکھیں، ایک حمزہ علی عباسی انہوں نے بین کیا، لیکن اب آپ آج کے اخبارات دیکھیں پاکستان کے جتنے بھی بلاگز ہیں، دا نیشن ہے، ایکسپریس ٹریبیون ہے، ڈان ہے، پاکستان ٹوڈے ہے، جتنے بھی ہیں سب میں احمدی رائٹس کے جو حوالے سے مضمون چھپے ہیں، اس ایپیسوڈ کے حوالے سے مضمون چھپے ہیں. تو ملا شاید یہ چاہ رہے تھے کہ اس ٹاپک پر ڈبیٹ بند ہو جائے، لیکن اس ٹاپک پر ڈبیٹ اب شروع ہوئی ہے. اور یہ شاید ملاؤں کو پتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک اچھا کام کر دیا کہ اس اقدام سے یہ جو ڈبیٹ ہے احمدی رائٹس پہ وہ شروع ہو گئی ہے. تو میں سب سے پہلے آپ کے کویشچنز لینے سے پہلے میرے پاس 10 پوائنٹس ہیں جو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ڈفرینٹ سوالات ہیں جو میں نے کل سے جمع کیے ہوئے ہیں، اور میں ان کو ڈسکس کروں گا. میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا تو میں اپنے فون پہ ان کو کھول رہا ہوں. مجھے بس ایک سیکنڈ، ابھی شروع کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے جو کل ریز کیا ہے، جو حمزہ علی عباسی نے اپنے پروگرام ریز کیا تھا، وہ یہ تھا کہ کیا کسی اسٹیٹ کو حق ہے کہ وہ کسی کو غیر مسلم قرار دے؟ کیا کسی اسٹیٹ کو یہ حق ہے کہ کسی کو کافر قرار دے؟ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کیا اسٹیٹ اس کو کہہ سکتی ہے کہ نہیں تم مسلمان آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، نہیں تو ہم تمہیں سزا دیں گے؟ تو یہ تو بیسک سوال ہے جو حمزہ علی عباسی نے اٹھایا تھا. تو اس کو ہم پہلے آنسر کر لیتے ہیں. قرآن مجید میں کہیں ایسا کوئی ذکر نہیں آیا کہ تم دوسروں کی جو بلیفس ہے اس میں انٹرفیئر کرو. ہر جگہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ یا رسول، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم جو میسج ہے اللہ تعالیٰ کا وہ انسانوں تک پہنچاؤ. کمپلشن کی کہیں گنجائش نہیں رکھی گئی، بلکہ تاکہ یہ گنجائش رہے نا، یہ کلیریفائی کر دیا گیا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کہ لا اکراہ فی الدین، there is no compulsion in religion، کہ دین کے معاملات میں کوئی جبر نہیں ہو سکتا. تو میں قطعاً کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. اگر کہو گے تو میں تمہیں 3 سال میں جیل کر دوں گا، تم کلمہ نہیں پڑھ سکتے، تم قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے. تو یہ جو سزائیں ہیں، یہ جو پاکستان کے اسٹیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں احمدیوں کے خلاف، اور یہ جو لیجسلیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اس کے قرآن مجید سے کہیں سپورٹ نہیں ملتی. قرآن مجید میں تو فریڈم آف ریلیجن کا درس ملتا ہے. قرآن مجید میں یہ درس ملتا ہے کہ اگر آپ کسی کی تھیولوجی سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ بالکل ڈس ایگری کریں، آپ کے پاس یہ حق ہے. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے، میں مرزا غلام احمد کو نہیں مانتا امام مہدی، میں آپ کی اس فلانے بلیف سے نہیں اگری کرتا. ہم جو ایز این احمدی مسلمان، میں بھی بہت سارے سنی اور شیعہ بلیف سے اگری نہیں کرتا. میں مثلا جو مین اسٹریم سنی آرتھوڈاکس بلیفس ہیں، اپوسٹسی لاز پہ، بلاسفیمی لاز پہ، میں نہیں مانتا ان کو. میں سمجھتا ہوں گستاخی رسول کا قانون، گستاخی رسول کا یہ جو قانون ہے، یہ خود گستاخی رسول ہے. کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ یہ کہاں آیا ہے کہ آج اسلم کو جو برا کہے اس کو قتل کر دو، جو نہ برا کہے اس کو رہنے دو. آج اسلم تو رحمۃ اللہ عالمین تھے. اب میں اس تھیولوجی سے ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں کہوں جو اس تھیولوجی جو یہ بلاسفیمی لاز کو مانتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یا وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہے گا تو اس کو جیل ہو جائے گی. یہ تو بالکل فریڈم آف ریلیجن کے خلاف ہے، فریڈم آف کانشنس کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے لیٹ ہم ہو ول بلیو، لیٹ ہم ہو ول ڈس بلیو. کوئی بندہ بلیو کرنا چاہتے وہ کرے، کوئی بندہ نہیں ایمان لانا چاہتا تو وہ نہ لائے. تو یہ تو ہمیں قرآن مجید سے فریڈم آف کانشنس کی تعلیم ملتی ہے. یہ تعلیم ملتی ہے کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے، نہ کوئی اسٹیٹ کو حق ہے، نہ کسی انسان کو حق ہے، اور کسی ملا کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کو یہ کہہ دے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید سے تھوڑی سی بات ہو گئی. اب ہم آج اسلم کی سنت دیکھتے ہیں. آج اسلم نے جو اسٹیٹ قائم کیا تھا، جو مدینہ کا اسٹیٹ تھا، آپ مجھے خود بتائیں. میں نے یہ پچھلے دنوں اوریا مقبول جان صاحب نے
اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہاں جی اسٹیٹ کو بالکل حق ہے کسی کو غیر مسلم قرار دینے کا، اور آز اسلم کی مثال دی تھی کہ آز اسلم نے بھی تو مسیلمہ کذاب کو غیر مسلم قرار دیا تھا۔ اب اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا، اور میں نے اوریا مقبول جان صاحب کو چیلنج کیا تھا ٹویٹر میں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے اس کا ہسٹوریکلی تو آ کے پیش کریں، اور میں اس پر آرٹیکل بھی لکھوں گا، اوریا مقبول جان صاحب کو ایڈریس کروں گا کہ اگر آپ اس طرح کے کلیمز کرتے ہیں تو ان کو آ کے سپورٹ کریں، یہ نہیں کہ کلیم کر کے پھر کھڈے میں جا کے بیٹھ جائیں اور چھپ جائیں۔ تو آز اسلم کی سنت یہ تھی کہ انہوں نے کسی کو غیر مسلم قرار نہیں دیا۔ مدینہ میں کیسے کیسے لوگ بستے تھے، ہپوکریٹس بستے تھے، وہ لوگ بستے تھے جو آز اسلم پہ طرح طرح کی تہمتیں لگاتے تھے۔ آز اسلم کی جو بیویاں تھیں جو امہات المومنین کہلاتی ہیں، مدرز آف دا فیتھ فل، ان پہ کیسے کیسے بھیانک الزام نہیں لگائے ان لوگوں نے، لیکن آز اسلم نے کبھی کسی کو غیر مسلم قرار نہیں دیا، کبھی کسی کو کافر قرار نہیں دیا، ان کو اپنی مسجد میں آنے دیا، ان کو کہا آجو میرے پیچھے نماز پڑھو، ان کی نماز جنازہ تک پڑھائی۔ جو سب سے بڑا منافق تھا مدینہ کا، جس کو عبداللہ بن ابی بن سلول کہتے ہیں، اس کا نماز جنازہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا تھا۔ تو یہ تو ہمیں ملتی ہے سنت آز اسلم سے کہ آز اسلم نے کبھی کسی کو کافر نہیں قرار دیا، کبھی کسی کو غیر مسلم قرار نہیں دیا، کبھی کسی کے فریڈم آف کانشنس کو ہرٹ نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، تم یہ کرو گے تو ہم سزائیں دیں گے۔ یہ تو قریش مکہ کی سنت تھی کہ آز اسلم اور ارلی مسلم جو تھے ان کو سزائیں ملتی تھیں کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہو، اپنے آپ کو صابی کیوں نہیں کہتے، تم قرآن مجید کیوں پڑھتے ہو۔ ان کو چھپ چھپ کے قرآن مجید پڑھنا پڑتا تھا، ان کو چھپ چھپ کے عبادات کرنی پڑتی تھی، ان کو کعبہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ اذان نہیں دے سکتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر کا واقعہ آپ کو یاد ہے، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اور پیچھے سے آ کے کسی نے وہ انٹسٹائنز جانوروں کی ان کی پیٹھ پر رکھ دی تھی، تو ان کو طرح طرح کی مشکلات پیش آتی تھیں عبادت کرنے میں۔ یہی جو مشکلات ہیں وہ آج کل ہم احمدیوں کے ساتھ پاکستان میں کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، ہم آز اسلم کے نام پر وہ کام کر رہے ہیں جو آز اسلم کے دشمنوں نے کیا تھا۔ تو اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ قرآن مجید سے اس کی گنجائش ہے کہ کوئی اسٹیٹ کسی کو کافر قرار دے یا اس کے ریلیجس پروفیشن کو پروہیبٹ کرے، اور نہ آز اسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے۔ ہاں، جہاں تک آیا مسیلمہ کذاب کا ذکر، تو میں وہ بھی کلیریفائی کرتا جاؤں، کیونکہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں ان کو بالکل اس کے ہسٹری کا بالکل علم نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب جو ہے، اول تو آز اسلم کے دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے اوریا مقبول جان صاحب کی، اور پاکستان کے اکثر ملا یہ بات کرتے ہیں کہ آز اسلم نے ان کو قتل کرنے کا کہا تھا۔ آز اسلم کسی کو کسی کلیم کی وجہ سے، کسی اپنے پرسنل بلیف کی وجہ سے کسی کو قتل کرنے کا کبھی حکم نہیں دیا۔ آز اسلم تو فریڈمز کو چیمپئن کرتے تھے۔ ان کو آز اسلم نے لیٹر لکھا، لیٹر کا ان کا کنورسیشن ہوئی، ایک خط و خطابت ہوئی جس میں مسلمہ نے کچھ باتیں کی اور آز اسلم نے جواب دیا۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کو مار دو، اس نے کیوں نبی کا دعویٰ کر دیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ بات تب لڑائی تک پہنچی تھی جب مسلمہ نے بہت ساری طاقت اپنی اکٹھی کر لی اور مدینہ کی جو اسٹیٹ ہے، جو ریاست مدینہ ہے، اس پر اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ اپنی پوری آرمی جو ہے، وہ جو مسلمانوں کی آرمی سے بہت زیادہ تھی، وہ لے کے مدینہ کی طرف روانہ ہوا، اور حضرت ابو بکر جو تھے اس خلیفہ وقت تھے، وہ ریاست کے سربراہ تھے، اور انہوں نے انٹیلیجنس جمع کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو مدینہ کے باہر ہی روک دیں گے، نہیں تو اگر یہ مدینہ تک پہنچ گئے تو ہمیں ہرا بھی سکتے ہیں۔ تو یمامہ کے اسپاٹ پر خالد بن ولید اور ان سے پہلے ایک اور کمانڈر پھر خالد بن ولید جو تھے، حضرت خالد بن ولید، ان کو بھیجا گیا اور وہاں جا کے لڑائی ہوئی اور ان کو فتح ہوئی مسلمانوں کو۔ تو یہ تو اس لیے ان کو لڑائی نہیں کی گئی تھی کہ مسلمہ نے نبی کا دعویٰ کر دیا اس کو مار دیں۔ اگر تو نبوت کے دعوے پہ کسی کو مارنا ہوتا پھر، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی سزا موت ہے، پھر آپ یہ مان رہے ہیں کہ آز اسلم کو یہ بات پتہ نہیں تھی، کیونکہ آز اسلم نے تو ایسا بالکل نہیں کیا۔ تو چینج کیا آئی؟ حضرت ابوبکر کے زمانے میں چینج یہ آئی تھی کہ وہ جو مسلمہ تھا اپنے فورسز کے ساتھ اس نے اٹیک کر دیا تھا، اٹیک کرنے کا پلان کیا تھا مدینہ پہ، اور اپنی آرمیز کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ اس کو جنگ یمامہ میں آپ یہ ہسٹری خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو مجھ پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے ملاؤں پر بھی یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی خود ہسٹری جو ہے اکیڈیمکلی پڑھیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا ان باتوں کا۔ یہ تو بات ہوگی کہ کیا ریاست کو حق ہے کسی کو مسلمان یا کافر قرار دینے کا کہ نہیں۔ نہ صرف یہ کہ کافر قرار دینے کا حق نہیں ہے، بلکہ مسلمان قرار دینے کا بھی حق نہیں ہے۔ ضرورت کیا ہے کسی کے پرسنل بلیفس میں دخل اندازی کرنے کی؟ دوسری بات، جو یہ تو پہلی بات ہوگی جو حمزہ عباسی نے اٹھائی تھی، اس پر ہم مزید بعد میں بات کر لیں گے، ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے کیونکہ جو آخری اس کے 20-30 منٹ ہیں اس میں سوالات لینا چاہوں گا۔
दूसरा जो सवाल कल सोशल मीडिया पे बहुत लोग पूछ रहे थे कि मुसलमान होता क्या है, आखिर मुसलमान की तारीफ क्या है। तो मुसलमान की तारीफ जो है वो कुरान मजीद में भी की गई है, वो आज़ वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस से भी की गई है। जो बंदा अपनी नई मन घड़त तारीफ करता है मुसलमान की, उससे उससे उसको ये तारीफें बताएं, उनको बताएं कि आप इनसे क्यों नहीं मानते। और तारीफ क्या है, कुरान मजीद में एक आयत है जिसमें मैं उसका हवाला मैं बाद में नीचे पेस्ट कर दूंगा। ओ यू हु हैव बिलीव्ड, व्हेन यू गो फोर्थ इन द कॉज ऑफ अल्लाह इन्वेस्टिगेट एंड डू नॉट से टू एनीवन हु गिव्स यू ग्रीटिंग ऑफ पीस यू आर नॉट ए बिलीवर। ये आयत है कुरान मजीद में कि कोई भी अगर आपको सलाम करता है, कोई आपको सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो आप ये ना कहें नहीं नहीं आप तो ईमान नहीं रखते। ये कुरान में सरी तौर पर इन्हीं अल्फाज में आया है कि ए मोमिनो, जब तुम अल्लाह की राह में जाते हो तो इन्वेस्टिगेट किया करो। अगर तुम्हें कोई सलाम कहता है तो उसको ये मत कहो कि नहीं तुम तो ईमानदार नहीं हो, बल्कि अगर वो सलाम दे रहे हैं तो उसका सवाब, ये तो कुरान मजीद की एक आयत है, उसका रेफरेंस जो है हम नीचे नीचे छोड़ देंगे। फिर एक और आयत है जिसमें आज़म जो हैं उनको अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो अरब के ट्राइब्स हैं, बेडुइन के ट्राइब्स हैं, इनमें इनके लोग जो नए नए ईमान लाए थे और मुसलमानों की तरह हरकतें इतनी उनकी नहीं थी, उनको ये मत कहो कि तुम इस्लाम नहीं लाए, हाँ उनको ये कहो कि ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हुआ। तो आज़म जो थे, जो कि इस्लाम दुनिया में लाए, जिन्होंने हमें इस्लाम बताया, उनको भी अल्लाह ताला ने हक नहीं दिया कि किसी को गैर मुस्लिम करार दें। हाँ उनको ये हक जरूर दिया था कि लोगों को बताएं कि आपका ईमान ठीक नहीं है, लेकिन ये नहीं कि आप इस्लाम में दाखिल नहीं हैं, आप मुसलमान अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बल्कि जब मदीना में सेंसस हुआ था, तो मदीना के सेंसस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्राइटेरिया रखा था कि कैसे लोग अपने आप को मुसलमान जो है आइडेंटिफाई करें सेंसस में। उसमें ये तो नहीं कहा था, कोई टेस्ट तो नहीं रखा था कि जो ख़त्म नबूवत मेरी डेफिनेशन पर ईमान लाता है, या जो मुझे नमाज पूरी पढ़ के दिखाए, मैं देखता हूँ, लो जी आज लाइन में लग जाओ नमाजें पढ़ो, देखता हूँ किसको सही नमाज आती है। ये तो बिल्कुल नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था, ये और हदीस में है, इसका भी रेफरेंस मैं नीचे छोड़ दूंगा, उन्होंने कहा था जो अपने आप को मुसलमान आइडेंटिफाई करता है उसको मुसलमान लिखो, ये हुक्म आया था उनका। तो ये तो आज़म की सुन्नत थी कि जो आइडेंटिफाई करता था एज ए मुस्लिम उसको मुसलमान समझते थे। अब देखिए इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप अगर कहें कि मैं डड्डू हूँ, अब डड्डू की एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि शायद थोड़ा सा फनी भी हो जाए। अगर आप कहें कि मैं डड्डू हूँ तो आपको हक है, आप मुझे डड्डू समझें। आप देखें ना, आप जो मर्जी मुझे समझें, आप मुझे कुत्ता समझें, आप मुझे डड्डू समझें, आप मुझे गैर मुस्लिम समझें, काफिर समझें, आपको हक है कि आप मुझे जो मर्जी समझें। लेकिन आप मुझे ये नहीं कह सकते कि नहीं अब तुम अपने आप को सब्ज पेंट करो, अब तुम डड्डू की तरह छलांगे भी मारो और जाओ पानी के किनारे जाके बैठ जाओ, और नहीं तो हम तुम्हें सजा देंगे क्योंकि तुम डड्डू हो। ये आपको हक नहीं है। आप मुझे जो मर्जी समझें, लेकिन आप अपनी डेफिनेशन मुझ पर इम्पोज नहीं कर सकते, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक कमेंट आ भी गया कि आप डड्डू हैं, ठीक है, आपको हक है, आप जो मर्जी कहें, लेकिन आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। आप इस पे ऑफेंस नहीं ले सकते कि यार ये तो इसने तो सबज रंग ही नहीं अपने ऊपर किया हुआ, ये तो डड्डू की तरह छलांगे नहीं मारा, चलो इसको 3 साल के लिए कैद कर लें, ये आप नहीं कर सकते। तो ये है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस जो इस्लाम सिखाता है। आपको हक है, आप जो मर्जी किसी और को समझें, लेकिन स्टेट को कोई हक नहीं है कि इम्पोज करे अपनी डेफिनेशन किसी पर या किसी को सजाएं दे। इसके बाद आज़म की कुछ अहदीस हैं और मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ क्योंकि सवालात कुछ और भी हैं। और एक हदीस है जिसमें आज़म ने मुस्लिम को डिफाइन किया। उन्होंने कहा है कि अब ये हदीस बुखारी में है, सही बुखारी में है, और उन्होंने कहा है कि whoever says none has the right to be worshipped except Allah, faces our qibla which is Mecca during prayers, prays like us and eats our slaughtered animal, then he is a Muslim। आज़म ने डिफाइन कर दिया मुसलमान को। उन्होंने ये कहा है कि जो भी अल्लाह ताला की इबादत करता है, जो भी किबला की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ता है, हमारी तरह नमाजें पढ़ता है, हमारे ज़बीहा खाना खाता है, तो वो मुसलमान है। और आगे फरमाया एंड हैज़ गॉट द सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज अदर मुस्लिम्स हैव, और उसको वही हकूक मिलेंगे जो दूसरे मुसलमानों को हैं। तो जो इससे ये पता चलता है कि ये सवाल आज़म की ज़िंदगी में पैदा हुआ होगा कि कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है, और उन्होंने डिफाइन करके बता दिया। और एक और हदीस है जिसके बेसिस पर जिनको हम अरकान इस्लाम समझते हैं, आर्टिकल्स ऑफ फेथ और पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं, 5 पिलर्स हैं और 6 आर्टिकल्स हैं, ये सारा जो है ये एक हदीस से डिराइव किया गया। और वो हदीस में ये है कि जो हज़रत जिब्राइल जो है वो एक दफ़ा आज़म के सामने आए इंसान के रूप में मस्जिद मदीना में, मस्जिद नबी में,
اور انہوں نے سکھایا، اور انہوں نے آزم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، اور آزم نے بتایا وہ جو 5 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اب یہ 5 پلرز ہیں، یہ اسلام ہے. اب احمدی مسلمان جو ہیں، جو شیعہ مسلمان جو ہیں، سنی مسلمان، سارے مسلمان جو ہیں وہ ان پلرز کو مانتے ہیں. تو اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ان 5 پلرز میں جو ہے وہ بند ہے. اور پھر ایمان کی ڈیفینیشن پوچھی حضرت جبرائیل نے، تو وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اینجلز پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور ڈیسٹنی پر ایمان. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ایمان کہلاتی ہیں. اب احمدی مسلمان جو ہیں وہ ان سب اراکین کو بھی مانتے ہیں. ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. لیکن جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں یہ کلمہ کی آپ توہین کر رہے ہو. کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ کی توہین کیسے ہوگی؟ کلمہ کی توہین تو وہ کرے گا نا جو کلمہ نہیں پڑھے گا یا کلمہ کو ڈسٹورٹ کرے گا. ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور توہین تو وہ ہو رہی ہے جو حکومت پاکستان کر رہی ہے. جب میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرے 3 ماموں جو ہیں وہ جیل جا چکے ہیں، اور وہ جیل اس لیے جا چکے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. اس جرم کی وجہ سے وہ جیل جا چکے ہیں. آپ مجھے بتائیے، پورے اسلامک ہسٹری میں، پورے دنیا کے ہسٹری میں کب ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے صحیح، یا مجھے ایک نوٹیفیکیشن آ رہا ہے آواز کا؟ اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تو مجھے بتا دیجیے کامنٹس میں. تو ہاں، میں یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے، شکریہ، تھینک یو سو مچ. تو جو ہے جو کلمہ ہے اس کی توہین تو یہ ہے کہ کلمہ جو پڑھتا ہے آپ اس کو جیل کر دیتے ہیں. احمدیوں کی مسجد پر کلمہ لکھا ہوتا ہے اس کو مٹا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، یہ کلمہ کی آپ توہین کر رہے ہیں، آپ کلمہ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ جو ہے توہین اصل میں یہ ہے. تو یہ آزم وسلم کی جو ڈیفینیشن تھی مسلمان کی، وہ بھی میں نے 2 احادیث سے بیان کر دی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ملتی ہیں آزم وسلم کی زندگی میں، جہاں آزم وسلم نے ایک مثال دے دیتا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید نے کہا آزم وسلم سے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صحیح ایمان نہیں لائے اور ان کو میرے خیال میں سزائیں دینی چاہیے. تو یہ کچھ لوگ ایمان اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ایمان صحیح نہیں لائے. آزم وسلم کا جواب یہ تھا کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دل چیر کر اندر دیکھوں کہ یہ کیا ہے. اور آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جب ایک صحابی نے قتل کر دیا ایک بندے کا، بجائے مطلب باوجود اس کے کہ اس جو کافر تھا، جب لڑائی ہو رہی تھی اس نے کلمہ پڑھا، لیکن اس صحابی نے قتل کر دیا. اور آ کے فخر سے آزم کو بتایا کہ دیکھیں اس نے تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھا تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا، میں نے نہیں اس کی سنی. آزم کو بہت بہت غصہ چڑھا اس بات پر کہ تم کون ہوتے ہو کسی کا دل چیر کر دیکھنے والے؟ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ کسی نے دل سے کوئی کلمہ پڑھا ہے یا دل سے نہیں پڑھا؟ تو یہ تو آزم وسلم کا رویہ تھا کہ بالکل فریڈم آف کانشنس کو اپ ہولڈ کرتے تھے. اگلے سوال پر چلتے ہیں. کل کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ احمدیز جو ہیں وہ آزم کو نہیں مانتے. دیکھیں، یہ آپ کو جب آپ بوائک آؤٹ کر دیتے ہیں نا احمدیوں کو، اور احمدیوں کی بات بالکل نہیں سنتے ہیں، احمدیوں کی آفیشیل ویب سائٹس بین کر دیتے ہیں، فیس بک پیجز بین کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کو بین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو کہاں سے سچائی پتہ لگے گی؟ آپ کو تو وہی پتہ لگے گی نا جو آپ کے ملا بتاتے ہیں. تو احمدی جو ہیں وہ آزم وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. احمدی جو ہیں آزم وسلم کو کی پوری ریورنس کرتے ہیں جس طرح قرآن مجید میں آئی جو ان کے ٹائٹلز تھے. اب میں آپ کو ایک شعر پڑھ کے سناتا ہوں جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ہے، اور وہ یہ ہے: وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل بر میرا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. اب یہ تو میں نے آپ کو ایک شعر پڑھ کے سنایا. اس طرح کے آپ ان کے کلام پڑھیں. ان کا جو در السمین کتاب ہے جہاں انہوں نے اپنی نظمیں لکھی ہوئی ہیں، فارسی میں ہیں، اردو میں ہیں، اس میں اگر آپ عربی میں بھی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ شدید محبت کا اظہار کیا ہے آزم وسلم سے اور خدا تعالیٰ سے. آزم وسلم سے تو میں اپنی اکیڈمک اسلامک اسٹڈی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے آزم وسلم سے اتنی زیادہ محبت اور عشق کیا ہو. وہ تو فدا ہو گئے تھے ان کے عشق میں. انہوں نے جو مرزا غلام احمد تھے وہ بہت پیار کرنے والے تھے، بہت لوگوں سے مل جلنے والے تھے، لیکن میں نے ان کی سیرت میں صرف ایک واقعہ دیکھا جب انہوں نے کسی کا سلام کا جواب نہ دیا ہو. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ پنڈت لیکھ رام ایک انسان تھا، ایک ہندو تھا جو کہ بہت گالیاں دیتا تھا آزم کو، بہت غلیظ زبان استعمال کرتا تھا ان کے لیے اور امہات المومنین کے لیے. اور جب اس نے کسی نے بتایا کہ ٹرین اسٹیشن پہ کھڑے تھے اور کسی نے کہا کہ پنڈت لیکھ رام نے آپ کو سلام کیا ہے، آپ نے شاید سنا نہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے، لیکن جو میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے وہ مجھے سلام کیوں کرتا ہے؟
یعنی کہ ان کو اتنی محبت تھی حضرت وسلم کی کہ وہ جو اتنے اوپن مائنڈیڈ تھے, اتنے لوگوں سے مل جل کرنے والے تھے, وہ صرف ایک بندے کا جواب نہیں دیا سلام کا, اور وہ تھا جو حضرت وسلم کو بہت گالیاں دیتا تھا اور غلیظ گالیاں دیتا تھا. اینی ویز آگے میں چلتا ہوں. میں اس پر زیادہ میں آپ کو لنک نیچے چھوڑ دوں گا. جو مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں, ان کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رائٹنگز ہیں, ان کی اردو میں, انگلش میں, سارے لنکس میں نیچے چھوڑ دوں گا. میں صرف ایک آپ کو تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. اور وہ یہ ہے, وہ اپنی کتاب ازالِ اوہام میں, آئینہ کمالات اسلام میں, یہ ان کی ایک کتاب ہے, اس میں لکھتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا, یعنی انسان کامل کو, وہ ملائک میں نہ تھا. یہ میری جو اردو فونٹ ہے اس میں خرابی آ رہی ہے, لیکن میں آپ کو نیچے لنک چھوڑ دوں گا. انہوں نے بیسکلی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کمال ہے نور کا, جو کمال ہے انسانیت کا, جو کمال ہے ہر اچھی کوالٹی کا, وہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے. ان کی بہت ساری رائٹنگز ہیں, جس طرح میں نے بتایا, میں آپ کو لنک نیچے چھوڑ دوں گا. میں اگلے سوال پر جاتا ہوں. اگلا سوال یہ تھا کل جو کسی نے میرے سے پوچھا تھا فیس بک پر کہ احمدی جو ہیں وہ ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں. تو میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ آپ کو بالکل جھوٹ پروپیگنڈا بتایا گیا کہ احمدی جو ہیں وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے. احمدی مسلمان خاتم النبیین بالکل مانتے ہیں حضرت وسلم کو, جس طرح سنی اور شیعہ مانتے ہیں. ہمارا فرق صرف انٹرپریٹیشن میں ہے, اور میں آپ کو انٹرپریٹیشن بریفلی بتاتا چلتا ہوں. احمدی مسلمان یہ کہتے ہیں, دیکھیں نا, جو مین اسٹریم سنی آرتھوڈاکس مسلمان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے ایبسولوٹلی آخری نبی, اس کے بعد تو کوئی قطعاً سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نبی آئے گا. حضرت وسلم جو ہے وہ, بلکہ میرا ایک دوست تھا جس نے مجھے ایک بیگ تھا, اس پہ زپ تھی, اس نے مجھے زپ اگر یہ رکھیں سیل ہوگی, اب اس کے بعد تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا, یہ آپ نے جو زپ باندھی ہے اس میں حضرت عیسیٰ ہیں اس بیگ میں یا نہیں ہیں؟ اگر تو حضرت عیسیٰ اس میں ہیں تو پھر تو یہ سیل ٹوٹے گی نا جب حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے, اور اگر حضرت عیسیٰ میں نہیں ہیں تو پھر یہ جو ہے سیل, اس کا مطلب ہے کہ اس کے باہر بھی لوگ موجود ہیں. تو یہ ختم نبوت کے باہر بھی حضرت عیسیٰ بستے ہیں, زندہ ہیں, یا پھر اگر وہ اندر ہیں تو پھر وہ اس سیل کو توڑ کے باہر آئیں گے. اگر تو آپ اس کا ایبسولوٹ کا انٹرپریٹیشن یہی کرتے ہیں کہ ایبسولوٹ لاسٹ کوئی آ نہیں سکتا, اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ آخری نبی جو زمین پر چلے گا وہ حضرت عیسیٰ ہوں گے, تو یہ تو بہت کانٹرڈکٹری ہے. لیکن آپ مانیں, آپ جو مرضی مانیں, آپ اس کا مفہوم جو مرضی کریں, آپ کو حق ہے, لیکن آپ ہمارا جو ویو ہے اس کو مس ریپرزینٹ نہ کریں, ہمارے مفہوم کو غلط بیان نہ کریں, اور اس پر کفر کے فتوے نہ لگائیں. اب آپ ہمارا سمجھے تو صحیح, ہمارا موقف ہے کیا. ہم آزم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ موسٹ ایگزالٹیڈ, سب سے اعلیٰ نبی, سب سے کامل نبی, سب سے اعلیٰ درجے کا نبی, جس طرح کا نبی کوئی اور نہ تھا, وہ وسلم ہیں. اسپریچولی, فزیکلی, ہر لحاظ سے جو ہے سب سے اعلیٰ نبی جو ہیں وہ وسلم ہیں, اور ان سے بڑھ کر, ان سے افضل اور کوئی نہیں ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے وہ آخری شریعت ہے, جو وسلم کی نبوت ہے وہ آخری قانونی جو آخری شرعی نبوت ہے. یہ امت آخری امت ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی پرانا نبی آئے گا اور وہ اس امت کو آ کے ریفارم کرے گا. ہم کہتے ہیں یہ امت آخری نبی ہے, کوئی پرانا نہیں آئے گا, کوئی دوسرا نہیں آئے گا. یہ امت آخری نبی ہے. جو امام مہدی پیدا ہونا تھا, جو مسیح پیدا ہونا تھا, وہ اسی امت میں سے پیدا ہوگا, وہ اسی امت میں سے پیدا ہو کے اس کو ریفارم کرے گا, کیونکہ یہ امت آخری امت ہے, یہ شریعت آخری شریعت ہے. کوئی پرانے شریعت والا بندہ دوبارہ نہیں آئے گا, کوئی پرانے امت والا بندہ دوبارہ نہیں آئے گا. آپ جب یہ دروازہ کھول دیتے ہیں کہ پرانا آ جائے گا, پھر آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ آخری نہیں ہے, ایک اور آئے گا جو اس کو ریفارم کرے گا. تو ہم اس کو قرآن مجید سے اور احادیث سے ثابت کرتے ہیں. میرا مقصد ابھی یہ نہیں ہے کہ میں ایک تھیولوجیکل ڈبیٹ میں جاؤں, اگر موقع ملے گا میں ضرور جاؤں گا, لیکن ابھی فی الحال میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر تحقیق کریں, اپنے دماغ کھولیں. صرف ملا کہتے ہیں ختم نبوت کے انکاری ہیں. ختم نبوت کے انکاری ہم کیسے ہیں؟ ہم تو خاتم النبیین مانتے ہیں ان کو. ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود جو ہیں, جو امام مہدی ہے, وہ جو پروفیٹک فگر تھا, اس کی پروفٹ ہوڈ جو ہے وہ آج پروفٹ ہوڈ سے علیحدہ نہیں ہے. اس کا مشن آج کا مشن ہے, اس کا مشن اسلام کا مشن ہے, اس کا مشن اور کوئی نہیں ہے. اور جو حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں, پیار محبت سے انتظار کریں, صبر سے انتظار کریں. جب آئیں گے تو ہمیں بھی بتا دیجیے گا. لیکن قتل و غارت کرنا, دوسروں کو مارنا کہ بھئی تم ہماری بات کیوں نہیں مانتے, ہمارا عیسیٰ تو زندہ ہے, اس نے بھی آنا ہے, بھئی مانتے رہیں آپ. ہم نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا, اور اپنا کیس جو ہے وہ قرآن مجید سے بیان کرتے ہیں. آپ کو شاید پتہ نہیں, علامہ اقبال بھی اس موقف کے قائل تھے, سر سید بھی اس موقف کے قائل تھے, بہت سارے سنی علماء اس موقف کے قائل تھے, جاوید غامدی صاحب ہیں, خالد ظہیر صاحب ہیں, بہت سارے آج بھی ہیں جو اس موقف کے قائل ہیں.
تو یہ کوئی نیا موقف نہیں ہے. خدا رہا اس کو مس ریپرزینٹ کر کے لوگوں کو تکالیف نہ دیں, لوگوں کو اوپریس نہ کریں, ان کو رہنے دیں جو ان کے بلیفس ہیں, آپ نہ مانیں, آپ کو پورا حق ہے اس بارے میں. تو ہاں, یہ 5واں پوائنٹ یہ تھا کہ احمدی جو ہیں وہ ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں. پھر مجھے کسی نے یہ کہا کہ احمدی جو ہیں وہ تو پاکستان کے غدار ہیں. کسی نے مجھے یہ کہا کہ عبدالسلام صاحب نے نیوکلیئر سیکرٹس بیچے تھے, اور ظفر اللہ خان صاحب جو ہیں وہ فلسطین کے کو اسرائیل کو بیچنے, پتہ نہیں کیا کیا کانسپریسی تھیوریز بناتے رہتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنا ٹائم کس کے پاس ہے کہ اتنی زیادہ نفرتیں سوچے, اتنی زیادہ فیبریکیٹڈ سٹوریز بنائے. اس دن اوریا مقبول جان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سٹوری اپنے فیس بک پیج پر شیئر کی ہوئی تھی کہ احمدی جو ہیں پاکستان میں ایڈز اور ہیپاٹائٹس پھیلا رہے ہیں. میں نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ خدا کے بندے مجھے یہ بتائیں, اگر احمدی پاکستان میں ایڈز اور ہیپاٹائٹس اپنے ذریعے لوگوں کو, سنیوں کو دے رہے ہیں یا شیعوں کو دے رہے ہیں, اور انہوں نے یہ لکھا تھا اس کے نتیجے میں بہت سارے سنی اور شیعہ جو ہیں مر رہے ہیں, تو وہ احمدی جو ہیں جو ایڈز دے رہے ہیں یا ہیپاٹائٹس دے رہے ہیں وہ خود کیوں نہیں مرتے؟ یہ کیسا وائرس ہے؟ یہ تو بہت ہی سیکٹیرین قسم کا وائرس ہے جو کہ احمدیوں کو بخش دیتا ہے اور سنی اور شیعوں کو مار دیتا ہے. بڑی مذاق انگیز بات تھی. خیر, تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جو احمدی جو ہیں ان کا پاکستان کے بنانے میں, پاکستان کی کانسولیڈیشن میں, اور اب بھی پاکستان کی جو امیج ہے اس میں بہت سارا ہاتھ ہے. پاکستان کی جو ریزولوشن ہے وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ 1940 میں سر ظفر اللہ خان جو ایک احمدی تھے انہوں نے لکھی تھی. پاکستان کی جو اسٹرگل تھی اس میں احمدی شانہ بشانہ تھے محمد علی جناح کے. جب وہ لنڈن چلے گئے تھے, ان کو کس نے کنونس کیا تھا کہ واپس آئیں؟ وہ بھی ایک احمدی تھے, امام تھے مسجد فضل لندن کے, امام عبدالرحیم درد. آپ یہ بھی ہسٹری خود پڑھ لیجئے گا. اور انہوں نے کنونس کیا تھا جناح کو کہ آپ واپس آئیں اور خدمت کریں جو وہاں مسلمان ہیں یونائٹڈ انڈیا میں ان کی. اور یہ باقاعدہ سنڈے ٹائمز میں خبر چھپی تھی. جو محمد علی جناح تھے وہ کہاں جا کے انہوں نے نماز پڑھی تھی, کہاں جا کے انہوں نے تقریر کی تھی واپس پاکستان آنے کی؟ احمدی مسجد میں جا کے کی تھی لنڈن میں. تو یہ تو سر ظفر اللہ خان صاحب کی بات ہوگی. پھر کشمیر اور پیلسٹائن میں جو فائٹ کی سر ظفر اللہ خان صاحب نے, وہ ایسی فائٹ کسی نے نہیں کی. یہ ریکارڈ پر ہے کہ سب سے لمبی تقریر جو ہوئی ہے پیلسٹائن ایشو پر وہ سر ظفر اللہ خان صاحب نے کی. جو کشمیر ایشو پر سب سے زیادہ تقریریں ہوئی وہ سر ظفر اللہ خان صاحب نے کی. اور اس پہ بھی میں نیچے مٹیریل چھوڑ دوں گا, آپ خود اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کر کے دیکھ لیں. اور ایسے جو مسلمان امہ کے ہیروز ہیں ان کو ایسے ٹریمپل نہ کریں, ان کو ایسے دھتکاریں مت. یہ تو ان کی بہت بڑی خدمات ہیں. جو موروکو ہے اور بہت سارے نارتھ افریقن اسٹیٹس ہیں, ان کی آزادی کے لیے سر ظفر خان صاحب نے بہت ساری لڑائی کی. اور ان کو میں آپ کو ایک پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جو جارڈن کا کنگ ہے, جارڈن کے کنگ نے یہ جو کہ مسلمان ہے, خود سنی مسلمان ہے, اس نے سر ظفر اللہ خان صاحب کو جارڈن کا, اردن جو ہے, اردن کے زمین کا سب سے بڑا اعزاز سر ظفر اللہ خان صاحب کو دیا تھا. اور وہ کس پر دیا تھا وہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا, خود اپنی ریسرچ کر لیجئے گا. وہ پیلسٹائن کی خدمت پر انہوں نے دیا تھا. تو یہ تو وہ تھے حکمران جو کہ پاکستان کے نہیں, پاکستان سے باہر بھی جو مسلمان حکمران تھے, وہ انہوں نے ان کی سر ظفر اللہ خان صاحب کی جو کاوشیں ہیں ان کو بہت سراہا تھا. اور بہت سارے کوٹس ہیں, لیکن میں ابھی اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن ایک پڑھ دیتا ہوں. جو عراقی فورن منسٹر ہے, جب سر ظفر اللہ خان صاحب فوت ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا, ان فیکٹ اٹ واز ناٹ پاسبل فار اینی عرب, کہ یہ کسی عرب کے لیے ممکن نہ تھا, جتنا بھی وہ کیپیبل ہوتا, جتنا بھی وہ کمپیٹنٹ ہوتا, کہ وہ پیلسٹائن کے کاز کے لیے ایسی خدمت کرتا جس طرح اس اللہ کے بندے نے کی جو سر ظفر خان صاحب. پھر عبدالسلام صاحب کو دیکھ لیں, پاکستان کا نام کتنا روشن کیا. جب وہ نوبیل لاریٹ بنے, پاکستان کو اعزاز ملا پہلا نوبیل انعام کا, تو کیسے گئے تھے ڈریس ہو کے, پاکستانی ٹریڈیشنل ڈریس پہن کے گئے تھے, اور وہاں خصہ پہنا ہوا تھا, شلوار قمیص یا کرتا شلوار پہنا ہوا تھا. اور اردو میں انہوں نے کچھ جملہ پڑھا اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان از ویری گریٹفل ٹو یو. انہوں نے پاکستان کی باتیں کی, انہوں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی. وہ پاکستان میں ہوتے تھے ان کو جیل کر دی جاتی کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی. لیکن یہ تو سر ڈاکٹر عبدالسلام کا پاکستان سے محبت تھی. اینڈ تک وہ اس بات پہ روتے تھے کہ ملک جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے, مذہبی آزادی بالکل کم ہوتی جا رہی ہے. جو جناح کا ویژن ہے, جو پاکستان کا جو فاؤنڈنگ ویژن تھا, اس پہ وہ روتے تھے جب لوگ پاکستانیوں سے ملتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کا. ان کو بہت محبت تھی پاکستان سے. اگلا سوال یہ آتا ہے کہ احمدی جو ہیں وہ جہاد کو نہیں مانتے. تو یہ بھی سن لیجئے کہ احمدی جو ہیں وہ جہاد مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں. ہاں, وہ جہاد نہیں مانتے جو آپ مانتے ہیں. اس میں ہمارے اختلاف ہے, انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم جہاد کو مانتے نہیں ہیں, یہ بالکل غلط ہے.
अब साइट पे बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारी लानतें आ रही हैं। तो जो लानतें आ रही हैं उनको मैं ये बताता चलूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके बाप दादा, उनके बाप दादा लानतें भेजते आए हैं। 1889 में जमात अहमदिया कायम हुई थी। आज 206 मुल्कों में कायम है। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ अहमदी दुनिया में बसते हैं। 3 इंटरनेशनल टीवी चैनल्स हैं। 16,000 मसाजिद हैं पूरी दुनिया में। ह्यूमन सर्विस में सबसे आगे आगे हैं। इतने स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। आपने इतनी लानतें भेजी, आपके मुल्लाओं ने इतनी लानतें भेजी, ये लानतें काम क्यों नहीं आती? इस पर कभी सोचिए। और लानतें भेजना छोड़ दीजिए। अगर आपने हमसे कम्पीट करना है तो आइए, बैन ना करिए हमजा अली बासी को, बैन ना कीजिए इस डिबेट को। हमसे आके ओपनली डिबेट करें और दुनिया को बताएं कि हम गलत हैं, दुनिया को बताएं कि हम काफिर हैं। लेकिन लानतें भेजने से और गालियां देने से कुछ नहीं होगा। ना पहले हुआ है और ना अब होगा। और तो आप ये छोड़ दीजिए गालियां देना। आप इस्लाम का नाम भी बदनाम करते हैं गालियां दे दे के। जो भी आपको बुरा लगता है या उसको कत्ल कर देते हैं या उसको गालियां देना शुरू हो जाते हैं। तो एनीवेज, आगे जिहाद की बात कर रहा था। तो हम जिहाद को मानते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जिहाद जो आज़ के वक्त में हुआ था वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थी स्टेट ऑफ मदीना को। तब ये लड़ाई शुरू हुई थी। आज़ ने मदीना में 13 साल तो कोई जंग नहीं की। वहां तो उन्होंने किसी को कभी नहीं मारा, एंड्योर किया। जब मक्का वाले कुरैश मक्का थे, आज़म के पीछे मदीना तक आ गए और 300 के करीब मुसलमान थे और वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे। तब आके कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप लड़ सकते हैं उनसे जो आपसे लड़ाई करते हैं, यानी कि फाइट विद दोज हु फाइट अगेंस्ट यू। यानी कि ये नहीं कहा कि लोगों को कत्ल कर दो, कहा कि उनको उनके साथ लड़ाई आप कर सकते हैं जो आपसे लड़ रहे हैं और जिन्होंने हु हैव ड्रिवन यू आउट ऑफ योर होम्स, जिन्होंने आपको अपने घरों से बाहर निकाल दिया, मक्का से एक्सपेल कर दिया और उनको बहुत तकालीफ दी और उनको मारने अब मदीना आए चले थे। तो और उन्होंने अल्लाह ताला ने ये वादा किया कि आपको विक्ट्री होगी, आप जाएं अल्लाह ताला की राह में। ये वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था जिसकी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो मुसलमान हुकूमतें हैं वो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में लड़ाई की थी। तो हम कहते हैं कि स्टेट्स जो हैं वो सेल्फ डिफेंस में बिल्कुल लड़ सकती हैं। हाँ, लेकिन ये जिहाद बिल्कुल नहीं है कि गैर मुस्लिमों पे सब्जुगेट करो उनको, एक सुपरमिसिस्ट आइडियोलॉजी के जिहाद ये है जी अपना इस्लाम पूरी दुनिया में फैलाओ तलवार के साथ। ये जो आइडियोलॉजी है इसको मिर्जा गुलाम अहमद ने रद्द किया था और उनकी बुक आप पढ़ लीजिए। उस बुक का नाम है गवर्नमेंट अंग्रेजिया और जिहाद, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड जिहाद। तो आप वो बुक पढ़ लीजिए, उसमें आपको उनके व्यूज का बहुत डिटेल पता लग जाएगा कि उनके जिहाद के क्या व्यू थे। और वो जिहाद के व्यू मुझे बहुत खुशी होती है कि कुछ सुन्नी उलमा जो हैं वो भी अब इसको एंडोर्स करते हैं इस व्यू को कि लड़ाई सिर्फ सेल्फ डिफेंस में जायज है। लड़ाई सिर्फ उस वक्त जायज है, कुरान मजीद ये बकायदा बात करता है कि जब रिलीजियस ऑपरेशन हो रही हो, किसी के फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस को हर्ट किया जा रहा हो। और कुरान मजीद ये नहीं कहता कि जिहाद सिर्फ मुसलमानों के लिए। कुरान मजीद में बकायदा ये सरी अल्फाज आए हैं कि चर्चेज, सिनागॉग यानी कि यहूदियों की इबादत का या ईसाइयों की इबादत का, जिसकी भी इबादत गाह जो है, जिसकी भी रिलीजियस फ्रीडम जो है, उसको अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो आप उसके लिए खड़े हो जाएं। तो जिहाद तो ये है कि हक के लिए खड़ा होना, रिलीजियस फ्रीडम के लिए खड़ा होना, ह्यूमन राइट्स के लिए खड़ा होना, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के लिए खड़ा होना। ना कि ये कि किसी को कत्ल कर देना कि ये मेरी बात नहीं मानता या हमने इस्लाम फैलाना है तो मैं टैंकें लेके और तोपें लेके निकल जाऊं बाहर इस्लाम फैलाने। ये तो जिहाद बिल्कुल नहीं है। तो ये जिहाद का कॉन्सेप्ट है जो मिर्जा गुलाम अहमद ने पेश किया। उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि जिहाद जो है बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उनने जो जिहाद है, वायलेंट जिहाद है, उसको उन्होंने बिल्कुल कंडेम किया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक लड़ाई का ताल्लुक है, अहमदी 1965 में जो लीडिंग जनरल थे वो अहमदी थे। कुछ 1965 के वॉर में अहमदी जो वाहिद जनरल है पाकिस्तान आर्मी में जो फील्ड में शहीद हुआ है वो एक अहमदी है, इफ्तिखार जंजू। तो ये नहीं है कि लड़ नहीं सकते। हाँ, जब लेजिटिमेट कॉज है सेल्फ डिफेंस के लिए बिल्कुल लड़ सकते हैं, लेकिन हाँ इस्लाम को फैलाने के लिए लड़ाई नहीं कर सकते। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस्लाम अगर फैलाना है तो उसको आर्ग्यूमेंट से फैलाएं, एविडेंस से फैलाएं, जिस तरह अहमदी मुसलमान करते हैं पूरी दुनिया में। और जो जिहाद है वो मैंने उसको कुछ मिसालें आपको दी हैं जो अहमदियों का जिहाद है। हम ये कहते हैं कि जब वो दौर था जब इस्लाम पर तलवार से हमला हो रहा था तब तलवार का जिहाद जायज़ था। आज जो हमला हो रहा है आज़म की पाक सीरत पर, इस्लाम पर, वो कलम से हो रहा है। और हम जिहाद जो है, जिहाद बिल कलम जो है, उसको हम प्रमोट करते हैं, उसको हम इंडोर्स करते हैं। और हम पूरी दुनिया में अखबारात में मज़ामीन लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं और आज़म की प्यारी सीरत पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं हर हफ्ते तो नहीं, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं लाइब्रेरीज में जाता हूँ यहाँ अपने यूनाइटेड स्टेट्स में और आज़म की सीरत पर बात करता हूँ, कुरान मजीद पर बात करता हूँ। ये हमारा जिहाद है कि आज़म की खूबसूरत सीरत को लोगों तक पहुँचाएं।
کوئی وائلنس کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی مانتا ہے مانے, نہیں مانتا نہ مانے, لیکن آپ اپنے میسج جو ہے اس کو پیار محبت سے پہنچائیں. اس پر آپ وہ کتاب بھی پڑھ لیجیے گا جو میں نے آپ کو ریفرنس دی ہے. اس کے علاوہ ایک سوال کل یہ آیا تھا کہ میرا خیال یہ میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دیا تھا. تو اب میں یہ تو کچھ باتیں تھیں جو میں نے کل جو سوالات مجھے لوگوں نے بھیجے تھے میں نے وہ آپ سے ڈسکس کیے ہیں. اب آپ کے پاس کوئی سوال ہیں تو آپ نیچے لکھ دیں. At Chawinda border, two Ahmadi brothers were fighting in 1965. That's right, مبارک. 2 احمدی جو تھے وہ وہاں تھے, اور 2 جنرل جو ہے وہاں انہوں نے لڑائی کی تھی. غلام احمد کی جے, غلام احمد کی جے. That's right. لعنت, ایک اور لعنت آ گئی. عبید اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. لعنتیں بھیجتے رہیں, اور میرا خیال ہے شاید آپ کی لعنتیں جو ہیں وہ ایسا اثر کر رہی ہیں کہ فرقان فورس از another example. یاسر بھائی, thank you so much for joining. And یاسر is a human rights activist as well, is a lawyer. انہوں نے یاد کرایا کہ فرقان فورس جو ہے وہ بھی ایک ایسی مثال ہے جس میں احمدیوں نے جہاد کیا. فرقان فورس یہ ہے جب پاکستان بنا تھا 1948 کی بات ہے, 1947 میں بنا تھا, لیکن 1948 میں انڈیا کشمیر میں جب لڑائی ہوئی تھی تو جناح نے اپیل کی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو والنٹیئر کریں اس جو ہے اسٹرگل کے لیے. اور اس میں احمدی جو تھے, احمدی خلیفہ جو تھے, انہوں نے باقاعدہ ایک فورس بنائی جس کو فرقان فورس کہتے ہیں, جس نے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا کشمیر میں جا کے, اور یہ ایک ملٹری فورس تھی. تو اب دیکھیں جہاد کا یہ مطلب ہم یہ کبھی قتل نہیں کہتے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, آپ اپنے آپ کسی کو مطلب قتل کرنا بالکل بھی منع ہے. اگر وار ہے تو وار ہے, آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. سیلف ڈیفینس از الاؤڈ. لعنت بے شمار. ذیشان رضا, تھینک یو سو مچ. Great job, thank you from Ivory Coast. Oh wow, thank you so much for listening in from Ivory Coast. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. محمد ضیاء, بالکل جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو, لیکن اگر آپ نے جھوٹا مجھے پروف کرنا ہے تو آپ کو ڈیبیٹ کرنی پڑے گی, آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. ایسے ہی بیٹھ کے کچھ نہیں ہوگا. کاشف بھائی, ان کو بتائیں ظفر اللہ خان صاحب نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہ تھا. ٹھیک ہے, ہاں یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ جو ظفر اللہ خان صاحب ہیں وہ انہوں نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا. وہ تو ان کو غیر مسلم سمجھتے تھے, شاید اس لیے انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا. تو آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جماعت اسلامی کے جو صدر تھے انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا تھا. سر ظفر خان صاحب جو تھے وہ جنازے پر موجود تھے, انہوں نے جنازہ پڑھا تھا, ہاں, لیکن انہوں نے شبیر علی عثمانی جو ملا تھا, جس نے اسٹیٹ فیونرل پڑھائی تھی, اس کے پیچھے نماز جنازے نہیں پڑھی تھی, کیونکہ وہ تو ان کو کافر سمجھتا تھا. ہمارا یہ موقف ہے کہ جو نماز ہے, جہاں تک نماز کا تعلق ہے, وہ ایک اسپریچول کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے. اس میں مجھے کوئی اگر کافر سمجھتا ہے, کوئی مجھے مسلمان نہیں سمجھتا, مجھے کیا موت پڑی ہوئی ہے کہ میں اس کے پیچھے اپنی اسپریچولیٹی بھی, ہمارا اسپریچول کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں, اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھوں. تو جناح کا نماز ضرور پڑھا تھا, لیکن اپنے دل میں پڑھا تھا, کسی ایسے بندے کے پیچھے نہیں جو آپ کو اسپریچولی کافر سمجھتا ہو. تو آپ یہ تصاویر بھی موجود ہیں, جو ظفر خان صاحب ہیں وہ گئے تھے جنازے میں, بلکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اگر کسی کے پاس تصویر ہے تو وہ یہاں کامنٹس میں شیئر بھی کر سکتا ہے. سر ظفر خان صاحب کو تو جناح صاحب اپنا بیٹا بھی کہتے تھے پیار سے. ہیپی رمضان, گریٹ جاب. ہاں کسی نے مجھے یاد کرایا کہ جو اتنے لوگ لعنتیں بھیج رہے ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان ہے. تو رمضان میں ایک حدیث ہے, جس میں کہا ہے کوئی آپ کو گالی دے یا کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو اس کو انی سائم ان کے, میں تو روزے سے ہوں. تو میرا بھی یہی جواب ہے. شیعوں کی طرف سے جو امام بارگاہ میں احمدی کمیونٹی کو انوائٹ کیا وہ بھی ڈسکس کریں. ہاں سمر باسی, تھینک یو سو مچ. دیکھیں جو پرسیکیوشن ہوتی ہے پاکستان میں احمدیوں کی, جو لیگل پرسیکیوشن ہے وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ پرسیکیوشن ہے. اس میں اسٹیٹ نے لاز بنائے ہوئے ہیں احمدیوں کے خلاف. اس میں سنی ملا, شیعہ ملا سب جو ہیں انفارچونیٹلی یونائٹڈ ہو کے کرتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی شیعہ سنی جو ہے وہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں احمدیوں سے کہ آپ آئیں ہماری مسجد میں, آپ ہمارے بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں. تو اس طرح کا ایک واقعہ فلوریڈا میں ہوا تھا, جہاں ایک شیعہ مسجد جو تھی اس نے بلایا تھا ایک احمدی کارڈیالوجسٹ ہیں ادھر جو احمدی ہیں, انہوں نے جا کے وہاں تقریر بھی کی تھی. بہت اچھا, میں نے اپنے فیس بک پہ بھی شیئر کیا تھا. تو یہ سمر باسی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذکر بھی کر دیں, وہ میں نے ذکر کر دیا ہے. رضوان کہتے ہیں if you accept the Quran then Quran says Muhammad is Allah's last messenger. رضوان غنی بھائی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے سوال کا. میں نے اس کا جواب تھوڑی سے پہلے دیا تھا کہ کہیں قرآن مجید میں یہ نہیں آیا کہ آج اسلم جو ہیں ایبسلوٹ آخری نبی ہیں.
جو الفاظ آئے ہیں وہ خاتم النبیین کے ہیں. خاتم لفظ جو ہے وہ عربی میں اگر کسی ناؤن کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ موسٹ ایگزالٹڈ کا مطلب بھی رکھتا ہے. مثلاً اصل میں حضرت علی کو خاتم الاولیاء بھی کہا. تو خاتم الاولیاء کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب کوئی ولی نہیں آئے گا حضرت علی کے بعد. ولی تو آئیں گے, ولی تو آتے رہتے ہیں. پھر جو ابو علی سینا ہے ان کو عربی لٹریچر میں خاتم الطبائب بھی کہا گیا ہے. اسی طرح خاتم الشعراء, بہت سارے خاتم جو ہیں, خاتم المحدثین, میں بھول گیا ہوں کس کو کہتے ہیں, لیکن یہ ٹائٹلز جو ہیں موجود ہیں. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں مہارت اور سب سے زیادہ عروج پر پہنچ جانا اس فیلڈ میں آپ کو وہ ٹائٹل کا اہل بنا دیتا ہے. خاتم الانبیاء کا مطلب ہے انبیاء میں سب سے زیادہ افضل, سب سے زیادہ اسپریچولی جو ہے ایگزالٹڈ. لیکن جہاں تک آخری کا مفہوم ہے, ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آج سمجھیں ان کی نبوت جو ہے وہ آخری نبوت ہے. ہم جو امام مہدی کی جو ذلی نبوت ہے, جو امتی نبوت ہے, ہم اس کو علیحدہ نہیں کرتے آج اسلم سے. ہم اسی کی شریعت کے اندر, اسی آخری شریعت کے اندر جو مرزا غلام احمد ہیں, وہ امام مہدی جو تھا اس نے کوئی نئی شریعت نہیں لانی تھی, اس نے کوئی نئی تعلیم نہیں لانی تھی. اس نے اسلام کو کی جو صحیح تعلیم تھی اس کو ظاہر کرنا تھا لوگوں پر. اس نے مسلمانوں کو ریفارم کرنا تھا اس ایج میں جب اتنی زیادہ ڈویژن ہے, اتنی زیادہ کرپشن ہے, اتنی زیادہ مس گائیڈنس ہے. لیکن اس نے کوئی نئی تعلیم نہیں لانی تھی. اب جو بھی مرزا صاحب کی تعلیمات ہیں وہ اسلام کی تعلیمات ہیں, وہ ان کو قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے ساری ان کی کتابیں اگر آپ پڑھ لیں. کوئی اپنی طرف سے انہوں نے نیا دین یا نئی تعلیمات نہیں لائے. ثنا, تھینک یو سو مچ. ثنا نوید, ذیشان دہلوی, ایوری تھنگ از فائن بٹ کانسیپٹ اباؤٹ ذیشان دہلوی, ڈو احمدیز بلیو مرزا غلام احمد از پروفٹ. دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم ان کی نبوت جو ہے اس کو آج اسلم کی نبوت سے الگ نہیں سمجھتے. اسی پروفیٹہوڈ کے اندر یہ پروفیٹہوڈ ہے. وہ ایک نئی شریعت نہیں لائے, وہ امتی نبی ہیں. ایک 2-3 احادیث ہیں جس میں یہ آیا ہے کہ آج نے فرمایا ہے کہ میرے اور جو مسیح آنے والا ہے اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. دیکھیں نا, ہونا تو یہ چاہتا, وہ کہتے ہیں کہ میرے اور کبھی بھی کوئی نبی نہیں, لیکن انہوں نے مسیح کو نبی کہا اپنے احادیث میں. ایک اور یہ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے. پھر ایک بخاری میں حدیث ہے جس میں انہوں نے 4 دفعہ جو آنے والا مسیح ہے اس کو نبی اللہ کہا, ڈسکرائب کر رہے تھے کچھ ایونٹس اور ان کو نبی اللہ کہا. تو ہم مانتے ہیں کہ نبی ہیں, لیکن ہم مانتے ہیں کہ جو نبوت ہے یہ دیکھیں بات یہ کہ آپ سمجھتے نہیں کہ نبی ہے کیا. نبی کے ورڈ پہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ نبی آ گیا. جو آپ مانتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے یا مسیح نے آنا ہے, کیا وہ نبی نہیں ہوگا؟ یہ سنی علماء بھی کہتے ہیں کہ وہ نبی ہوگا. ہمارا فرق تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ نبی جو ہے وہ پرانا آئے گا, وہ آسمان سے آئے گا, وہ ایک اس سے پہلے ایک دجال آئے گا جو بہت بڑے کھوتے پر بیٹھا ہوگا اور وہ لینڈ ہوگا کہیں دمشق کے اندر, اور شاید CNN لائف بھی دکھائے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی قصے ہیں, ان کو آپ وزڈم کے ساتھ انٹرپریٹ کریں ان پروفیسیز کو, اور ہم ان کو کرتے ہیں. آپ ہماری تفاسیر دیکھیں, آپ ہماری انٹرپریٹیشن دیکھیں, مانے نہ مانے اور بات ہے, لیکن آپ دیکھیں تو صحیح. ہم بہت وزڈم سے ان باتوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو نیا جو مسیح آنا ہے وہ قرآن مجید وہ اسی امت میں سے آئے گا, کسی اور امت میں سے نہیں آئے گا. اور قرآن مجید جب کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گیا تو پھر وہ کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ عمران ڈر, تھینک یو سو مچ. حامد احمد, تھینک یو سو مچ. فاہد امتیاز, عزا رخ جانزے, ویری گڈ, تھینک یو سو مچ. مائرہ ملک, یو آر سچ اے گڈ مین. ملاؤں سے پوچھیں ذرا, وہ آپ کو بتائیں گے. ویل سیڈ, تھینک یو, ماشاء اللہ. آر یو احمدی؟ وقار, یس. مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کیسے مس کر گئے. ہاں میں احمدی مسلمان ہوں. انٹرسٹنگ, ڈو سنی سے. ذیشان, تھینک یو سو مچ. دین وائی ڈڈ ہی چینج لاز؟ محمد طلحہ پوچھ رہے ہیں دین وائی ڈڈ ہی چینج لاز. میرا خیال میں آپ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں. انہوں نے کوئی لاز چینج نہیں کیا, جس طرح میں نے بتایا. ان کی تفسیر آپ خود پڑھ لیں. دیکھیں نا, یہ پرابلم ہے نا کہ پاکستان میں ملاؤں نے احمدیوں کی بکس بین کر دی, ویب سائٹس بین کر دی. آپ کو انفارمیشن ملتی نہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ مرزا غلام احمد کی ٹیچنگز ہیں کیا. انہوں نے تو اسلام کو ریفارم کیا, انہوں نے تو اسلام کو ریفارم نہیں کیا, مسلمانوں کو ریفارم کیا. اور انہوں نے بہت درد سے اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ مسلمان یہ کیوں کر رہے ہیں, اس طرح ہونا چاہیے, اور ان باتوں میں کیوں پڑ گئے ہیں. یہ جو جہادی آئیڈیالوجی ہے, فلانے کو قتل کر دو, انٹالرنس اتنی زیادہ ہے. آپ ان کی کتابیں خود پڑھ کے دیکھ لیں. میں آپ کو ایز این احمدی مسلمان یہ بتاتا ہوں
کہ میں نے جب مرزا غلام احمد کی کتابیں پڑھی تھی مجھے اسپریچولیٹی کے علاوہ کچھ نہیں ملی, روحانیت کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا. ان کی آپ کتاب کشتی نوح پڑھ کے دیکھیں, آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو روحانیت کے علاوہ کچھ اس میں سبق ملے. وہ تو اتنے محو تھے خدا تعالیٰ کی محبت میں, اور اتنی ڈیپلی انسانیت کی محبت رکھتے تھے اور اسلام کی محبت رکھتے تھے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی روحانیت سے بھرے ہوئے ان کی تعلیم ہے. اور اسی لیے دیکھیں نا, احمدیت میں کوئی اتنی تشدد کے بعد بھی احمدی جو ہیں وہ کوئی آپ ظلم نہیں کرتے کسی پر, کوئی انڈورس نہیں کرتے کہ نہیں جی باہر کے ملکوں میں آئیں سنی ہم ان کو ماریں گے یا ہم ملیشیاز بنائیں گے لوگوں کو ماریں گے. ہم تو پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں, ہمارا تو موٹو ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن. ہم تو روحانیت پر ایمان رکھتے ہیں کہ دیکھو انسانیت, اسلام انسانیت کا نام ہے, روحانیت کا نام ہے, پیار محبت کا نام ہے. یہ تشدد چھوڑو, آؤ ہم پیار سے مل بیٹھ کر کچھ باتیں کریں, ڈس ایگریمنٹس اپنے سائڈ پر رکھیں اور انسانیت کے لیے اسلام کی خدمت مل کر کریں. ذیشان دلوی, آئی تھنک آپ کا پرانا کامنٹ ہے وہ میں نے پڑھ لیا ہے اور اس کا میں نے جواب دے دیا ہے. مودودی صاحب نے کشمیر کی جنگ میں شہید ہونے والوں کو حرام موت کہا تھا, ان سرکاری مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیں. نصیر ظفر, تھینک یو سو مچ, میں نے یہ ان تک بات پہنچ گئی ہے. مودودی صاحب نے تو اور بھی بڑی باتیں کی تھیں, لیکن وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے, میرا خیال ہے میرے پاس صرف 5 یا 10 منٹ مزید ہیں. مقبول احمد, ایک احمدی بچہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے سوال کرو جو کرنا ہے. احمدی دھمکیاں نہیں دیتے بلکہ علمی بات کرتے ہیں. بالکل درست بات ہے, ہم علمی بات کرتے ہیں, ہم ایویڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں. اگر آپ ایویڈنس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں ضرور کریں, ہم تو یہی چاہتے ہیں. لیکن لوگوں کو قتل کی دھمکیاں نہ دیں جو بندہ یہ کہتا ہے کہ احمدیوں کے حقوق پر بات ہونی چاہیے. اب حمزہ علی عباسی نے یہ کہا تھا نا کہ ان کے حقوق پر بات کریں, آپ کو اس پر بھی موت پڑ گئی کہ نہیں ہم تو حقوق بھی نہیں دیں. تو آپ کیا امیج دے رہے ہیں دنیا کو کہ اسلام یہ ایسا مذہب ہے, یا آپ کا اسلام جو ہے وہ ایسا مذہب ہے کسی کے حقوق پر کو ٹالریٹ بھی نہیں کر سکتا کہ اس پہ بات بھی ہو, اس کو بھی قتل کرنے کی دھمکیاں دے دیتا ہے. تو ایک وقت تو آئے گا جب یہ ملا غردی ختم ہوگی, جب فریڈم آف اسپیچ ہوگی, تب آپ کو پتہ لگ جائے گا ہماری تعلیمات کیا ہیں. لیکن اچھا یہ ہے اس سے پہلے آپ خود ہماری جو تعلیمات ہیں ان کو پڑھ لیں. فاہد امتیاز, تھینک یو. اشرف جتوئی, لانت, رمضان مبارک. Greetings from Mexico. Lenny, thank you so much. I really appreciate that. Very good information. I think I'll try to do one of these programs in English as well. I'm seeing that there are quite a few people who are not from Pakistan. Thank you so much for joining in. I'll try to do one similar program in English as well, because I know there are a lot of English speaking, or we can say people from outside Pakistan, who have a lot of questions and misconceptions about the Ahmadiyya Muslim community. Thank you so much. لیم ایکسکیوزز. عبید اللہ, اگر آپ کو میری ایکسکیوزز, میری ایکسپلینیشنز, میری جسٹیفیکیشنز, میری انٹرپریٹیشنز لیم لگتی ہیں, آپ کو پورا حق ہے میری ایکسپلینیشنز کو آپ لیم کہیں, غلط کہیں, مس گائیڈڈ کہیں, ٹوسٹڈ کہیں, جو مرضی کہیں. لیکن آپ کے پاس صرف 2 آپشنز ہیں. یہاں تو آپ پروف کریں کہ وہ لیم ہیں, اور یا پھر یا تو آپ پروف کریں کہ یہ لیم ہے, یا پھر آپ اگنور کر دیں. آپ دیکھیں نا, آپ دونوں باتیں نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں لیم ہے قتل کر دو, لیم ہے مار دو, لیم ہے کافر قرار دے دو. کتنا لیم ہے بندہ بھائی. اگر کوئی لیم ہے تو اس کو عقل سکھائیں, اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کو بتائیں کہ کیوں تم غلط ہو, نہ کہ اس کو بین کریں, اس کو گالیاں دیں, اس کو لانتیں بھیجیں ہیں. رانا خابر کہتے ہیں یو آر گریٹ. نو آئی ایم ناٹ, اللہ از گریٹ. آسٹریلیا میں بھی احمدیہ ماسک میں شیعہ امام اینڈ اب رمضان. او دیٹس رائٹ. طیب امین, تھینک یو سو مچ فار ریمائنڈنگ. آسٹریلیا میں بھی ایک شیعہ مسلمان ہیں امام, جو کہ احمدی مسجد میں گئے پچھلے دنوں. رمضان کے شروعات انہوں نے ایسے کی کہ احمدی مسجد میں گئے اور انہوں نے وہاں ان کے احمدیوں کے ساتھ نماز پڑھی. تو کتنا خوبصورت جسچر ہے جو انٹرا فیتھ جسچر ہے اسلام کے اندر. ہم تو اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہو اگر احمدی, شیعہ, سنی, کرسچنز, ہندو سب مل کر پیار محبت سے, نہ کہ نفرتوں سے اور گرجز سے زندگی گزاریں. پاکستان جو ہے وہ بدل سکتا ہے اگر پاکستان میں انٹالرنس ختم ہو جائے. اس نے پاکستان کی ترقی کو بہت بہت نقصان پہنچایا, بہت روکا ہوا ہے.
पाकिस्तान काशिफ भाई इनको बताएं कि कलमा गो मुसलमान ही होता है। बिल्कुल मरियम मलिक, थैंक यू सो मच। जो कलमा पढ़ता है वो मुसलमान होता है। आप अपने मुल्ला से पूछें कि या अपने इमाम से पूछें कि अगर कोई अंग्रेज़ मुसलमान होता है या होना चाहता है तो क्या करे, वो आपको कहेंगे कि कलमा शहादत पढ़ ले। तो अगर उनको भी ये पता है कि इस्लाम में दाखिल होने की कंडीशन क्या है। लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, थैंक यू सो मच वही, दैट इज़ राइट, दैट इज़ द अहमदिया मुस्लिम मोटो। मोहम्मद ज़िया आप ठीक कह रहे हैं, ये जो मौलवी हैं ये अब बहुत जल्द जो हैं इररिलेवेंट हो जाएंगे, इनकी रेलेवेंस कम होती जा रही है। और ज़ाहिर सी बात है जितने लोग पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं उनको वो खुद अपनी तहकीक कर रहे हैं, उनको समझ आ रही है इस्लाम क्या है। कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और मैं पढ़ रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि देख लूँ कोई सवाल जो मैंने नहीं कवर किया उसको मैं जवाब दे दूँ। फ़ाहिद इम्तियाज़ कहते हैं ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़िंदाबाद। बिल्कुल फ़ाहिद, ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह। ख़ान कहते हैं हाँ ठीक है, ये किसी ने सवाल उठाया जो 72 सेक्ट्स हैं इस्लाम में उसके बारे में कि आप अपने आप को एक वो वाहिद सच्चा सेक्ट समझते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हर एक सेक्ट अपने आप को सच्चा समझता है। मैं अहमदी इसलिए हूँ कि मैं अहमदियत को सच्चा समझता हूँ। एक अगर शिया है, अगर वो इसलिए है कि वो शिया को सच्चा नहीं समझता, फिर मुझे नहीं पता वो शिया क्यों है। मेरे ख्याल में उसको वो शिया इसलिए है कि वो शिया इस्लाम को सच्चा इस्लाम एक सुन्नी जो है वो सुन्नी इसलिए है कि वो सुन्नी इस्लाम को सच्चा समझता है। अगर आप इसलिए सुन्नी हैं कि आप समझते हैं कि सुन्नी इस्लाम सच्चा नहीं है, फिर तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो हर एक कोई हक है वो अपने आप को सच्चा समझे। हाँ, लेकिन दूसरे को एनाथेमाइज करना यानी कि दूसरे को एक्सकम्युनिकेट करना कि नहीं बस सिर्फ मैं ठीक हूँ और तुम अपने आप को ठीक कह भी नहीं सकते, ये गलत बात है। अपने आप को ठीक कहना बुराई नहीं है, बल्कि आप इसीलिए शिया और सुन्नी अहमदी हैं क्योंकि आप इन इंटरप्रिटेशंस को सही समझते हैं। लेकिन ये कहना कि मैं सही हूं और अगर आपने अपने आप को सही कहा तो हम आपको मारेंगे, हम आपको जेल कर देंगे, आप अपने आप को ठीक नहीं कह सकते, ये गलत बात है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम अपने आप को एक सेक्ट समझते हैं, हर एक सेक्ट वो अपने आप को एक सेक्ट समझता है। और किसी ने ये जिक्र किया नीचे पार्लियामेंट के बारे में, तो पार्लियामेंट ने जब अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनली किया था, अन इस्लामिकली किया था, तो उसमें उसके बाद सुर्खियां जो छपी थी वो भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा बाद में कमेंट्स में। और उसमें यही सुर्खियां आई थी कि 72 फिरके जो हैं उन्होंने एक फिरके को काफिर करार दे दिया यूनानिमसली। तो ये जो पेशगोई थी कि 72 जो हैं वो एक साइड पे होंगे और एक साइड पे होगा, ये अगर हम बात करते हैं तो ये हम उन्हीं सुर्खियों की बिना पर करते हैं कि आपने खुद कहा है कि 72 मिल गए और हमने एक को काफिर करार दे दिया। तो और आज वो जो हदीस है उसमें आज ने यही कहा था कि जो 72 फिरके होंगे वो एक तरफ होंगे, जो एक फिरका होगा वो एक तरफ होगा। जब किसी ने पूछा साहबी ने कि वो कैसा कौन सा फिरका होगा, उन्होंने फरमाया कि वो जमात होगी और वो मेरे एग्जाम्पल पर चलेगी। और हम इसकी ताबीर यही करते हैं कि जिस तरह आज़म को कलमा पढ़ने पर, मुसलमान कहने पर तरह तरह की रिलीजियस तकलीफ दी गई, इसी तरह इस स्टेट में ये जो पाकिस्तान है उसको मक्का बना दिया गया है और उस तरह कुरैश मक्का ने वो तकलीफ मुसलमानों पर की थी, आज अहमदियों पर होती। वही एक जुर्म जिसकी सजा उस वक्त दी जाती थी, वही एक जुर्म जो है वो ऑर्डिनेंस 20 के नाम पे पाकिस्तान में अहमदियों के खिलाफ वो होता है। तो हम इसकी ये तफसीर करते हैं और आपको नहीं अच्छी लगती आप ना माने, आपको पूरा हक है अपने आप को वो एक सेक्ट माने जो कि आज़म की सुन्नत पर है। Whoever listens with a clean heart can understand love for all, hatred for none. Thank you so much Shahina Kareem, thank you so much Nudrat Afan, Safura Ijaz. Who is Murtad? Safura Ijaz पूछती हैं मुर्तद कौन है। मुर्तद इंग्लिश में अपोस्टेट कहते हैं, वो है जो कि दीन छोड़ देता है। बात ये नहीं है कि मुर्तद कौन है, बात ये है कि मुर्तद की सज़ा क्या है। हम जो अहमदी मुसलमान हैं हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि जो बंदा अगर इस्लाम छोड़ देता है तो छोड़ दे, उसकी मर्जी है, उसको कोई सज़ा नहीं दे सकते। मौत तो बहुत दूर की बात है, उसको कोई सज़ा नहीं दे सकते आप। अगर आपने सजाएं देकर लोगों को इस्लाम में रखना है, फिर आप ये मान रहे हैं कि इस्लाम जो है वो इंटेलेक्चुअली वीक है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई रैशनैलिटी नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, उसको लोगों को मारने की धमकियां दो तो ही इस्लाम में आप रख सकते हो लोगों को, वरना तो लोग भाग जाएंगे सारे। तो जो बंदा इस्लाम अगर छोड़ना चाहता है वो बंदा छोड़ दे इस्लाम।
کوئی احمدی مسلمان اگر احمدیت چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، کوئی سنی اسلام سنی چھوڑنا ہے چھوڑ دے، اس کی مرضی ہے. آپ اپنی فکر کریں، اپنی ایمان کی فکر کریں، آپ کا ایمان کتنا پکا ہے. دوسروں کے ایمان کو چھوڑتے ہیں، جو ان کو سمجھ آتی ہے، جتنی ان کا فہم ہے اس پر ان کو عمل کرنے دیں. قرآن مجید میں کہیں جو مرتد کی سزا ہے وہ نہیں بیان کی گئی. قتل تو بہت دور کی بات ہے، کوئی سزا بیان نہیں کی گئی. کہیں یہ بھی نہیں لکھا کہ کسی کو جو ہے وہ مارو یا کسی کو جیل میں ڈالو. کوئی ایسی بات دور تک بھی نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید میں بہت زیادہ 12 دفعہ قرآن مجید نے اپوسٹیٹس کا ذکر کیا ہے، مرتدین کا ذکر کیا ہے، اور ان 12 جگہ پہ ایک جگہ بھی کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ان کو مارو، بلکہ ہر جگہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو. سزا بیان کی گئی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں سزا دوں گا، میں سزا دوں گا. جو ظالمین ہیں، جو مرتدین ہیں، جو یہ ہیں وہ ہیں، سب کو جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. تو انسان کو کوئی حق نہیں کہ کسی کو سزا دے. حضرت وسلم کی سیرت ہی دیکھ لیں. بہت لوگ تھے جو کہ اسلام ان کی زندگی میں چھوڑ کے مکہ چلے گئے تھے جب ٹریٹی آف حدیبیہ تھی. بہت تو نہیں تھے لیکن کچھ تھے. حضرت وسلم نے کبھی کسی کو سزا نہیں دی. حضرت وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو اس وجہ سے سزا نہیں دی کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا ہو. بلکہ قرآن میں آیا کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ بلیو کرے، جس کا دل چاہتا ہے بلیو کرے. قرآن میں آیا کہ there is no compulsion in religion، لا اکراہ فی الدین. قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ تمہارا کام یعنی کہ حضرت وسلم کا کام صرف میسج پہنچانا ہے، اس کو امپوز کرنا، اس کو فورس کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ لوگوں پر چھوڑ دیں. پھر جو سورہ 72 ہے اس کی آیت نمبر 13 میں یہ بھی لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایگزیکٹ ورڈز تو میں نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو حق کو نہیں مانتا یا جو حق سے منہ پھیر لیتا ہے اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے کہا لیو دا میٹر ٹو می. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اس کو مار دو یا تو مرتد جو ہے اگر کوئی بندہ اسلام نہیں سمجھا. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، جو کہ اسلام کو نہیں مانتے لیکن وہ چھپ کے ایتھیسٹ ہیں. تو کیا اچھا نہیں ہوگا کہ آپ ان کو ان کے جو تحفظات ہیں، ان کے جو کویسچنز ہیں، ان کو اوپنلی پبلکلی ایڈریس کریں. ان کو کہیں کہ آپ کو دیکھیں نا آپ کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. آپ بتائیں آپ کو کیا کویشچنز ہیں اسلام کے بارے میں. آپ تو اپنی حرکتوں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام بہت ویک ریلیجن ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے. ہم تو اپنے آپ کو سچا پروو نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم نکلو گے تو ہم تمہیں مار دیں گے. تو مرتد کی سزا بالکل قتل نہیں ہے. ایک حدیث ہے جس کی بیسس پر لوگ یہ کہتے ہیں، اور وہ حدیث جو ہے وہ جنگ کے کانٹیکس میں ہے کہ جو بندہ اسلام کی آرمی چھوڑ کے کسی اور آرمی میں داخل ہوتا ہے، کافروں کی آرمی میں داخل ہوتا ہے، وہ جنگ کی صورت میں اس کو کہا گیا ہے. لیکن وہ جو ہے وہ تو ٹریزن ہے، وہ تو ملٹری ٹریزن ہے. وہ اسلام جو ہے وہ ایک آرمی نہیں ہے، اسلام ایک فیتھ ہے. Kamran Ahmed, all non-Ahmadis also believe a prophet will come after Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He will be Isa. That's right. یہ سنی شیعہ جو ہیں دونوں مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، اور آپ اس پر یقین کریں. آپ کو کوئی احمدی یہ نہیں کہے گا کہ کیوں بلیو کرتے ہیں، آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں وہ آ گیا ہے، ہم آپ کو جیل کر دیں گے، آپ کیوں ایسی بات کریں. تو پیار محبت سے آپ جو مرضی چاہیں بلیو کریں، اور ہمیں بھی حق ہے ہم جو مرضی چاہیں بلیو کریں. ہم اپنی بات قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں، آپ اپنی بات قرآن و سنت سے ثابت کریں. ہم سے بھاگیں نہیں، ہمیں بین نہ کریں، ٹی وی پروگرامز میں دھمکیاں نہ دیں، بلکہ اپنے ملاؤں کو کہیں ہمت ہے تو آئیں، ہم سے ڈیبیٹ کریں، ہم سے ڈائیلاگ کریں، ہم سے ڈسکشن کریں. پوری پاکستان کو ٹی وی پر بتائیں نا کہ احمدی غلط ہیں. قرآن مجید کی آیات آ کے پڑھیں، آ کے حدیث سنائیں، آ کے اپنا کیس بتائیں نا. وہ تو قتل کی دھمکیاں دے دیتے ہیں، وہیں ڈر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ اپنے ملاؤں سے پوچھیں کیوں وہ ڈرتے ہیں احمدیوں سے ڈیبیٹ کرنے میں. شاہد خان کہتے ہیں یو آر نان مسلم ان 1973. یہ عجیب بات ہے کہ 1973 سے پہلے ہم مسلمان تھے، 1973 کے بعد فوراً ہم غیر مسلم ہو گئے. 1974 کی جو پارلیمنٹری ڈیبیٹ ہے اس کے بارے میں میں نے ایک آرٹیکل اپنے فیس بک پر پوسٹ کیا تھا. بلکہ یہ بھی بتاتے چلوں آپ مجھے فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں کاشف این چودھری کے نام سے، اور میرا ٹویٹر جو ہے وہ ہے کاشف MD جس طرح محمد اور D as in ڈیوڈ. تو آپ مجھے ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں، فیس بک پر بھی، تاکہ ہم یہ جو ڈائلاگ شروع ہوا ہے اس کو ہم جاری کر سکیں. واو، یہ تو بہت زیادہ کامنٹس آ گئے ہیں. میں بالکل نیچے جا رہا ہوں. سوری میں بہت سارے کامنٹس مس کر رہا ہوں کیونکہ بہت ہی زیادہ کامنٹس ہیں
جو میں ابھی آنسر نہیں کر سکتا. احمدیز بیسکلی نان مسلم. نیر آپ کو یہ حق ہے کہ آپ مانتے رہیں احمدیز نان مسلم. اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہ حق ہے کہ وہ مانتا رہے مسلمان جو ہیں دے آر ٹیررسٹ. کوئی بلیف رکھنا یہ ہر ایک کو حق ہے, آپ جو مرضی مانتے رہیں, لیکن اس بلیف پر کسی کو پرسیکیوٹ کرنا یہ غلط بات ہے. پاکستان جو ہے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ ٹرمپ کو بہت برا کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ مسلمانوں کی رائٹس کے خلاف بات کرتا ہے, وہ مسلمانوں کی عزت نہیں کرتا. وہ دیکھو ٹروڈو کینیڈا میں جو ہے وہ اتنا پیارا ہے, مسجدوں میں جاتا ہے, رمضان کی گریٹنگز دیتا ہے, افطار پارٹیز مناتا ہے. اوباما جو ہے وہ بھی افطار پارٹیز کرتا ہے اسٹیٹ ہاؤس میں. ہم اس طرح کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو آؤٹ ریچ کرتے ہیں, جو انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرتے ہیں, جو مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں. مائنورٹیز, کیونکہ ہم مائنورٹی ہیں نا ویسٹ میں, لیکن اپنے ممالک میں ہم مائنورٹی رائٹس کی بات ہی نہیں کر سکتے, قتل کی دھمکیوں پہ آ جاتے ہیں. بھائی کیوں احمدیوں کی حقوق کی بات کیوں کرے, ہم اس کو قتل کر دیں گے. تو یہ جو ٹالرنس ہے, یہ ہمارا جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا ہمارے, یہ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت زیادہ ہیں. ہم نے اپنے ملک کو ٹرمپستان بنا دیا. ہمارا ملک بھرا ہوا ہے ٹرمپس کے ساتھ, بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی یہ ذہنیت ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو دکھ پہنچاؤ, ان کو تکلیف پہنچاؤ, ان کے رائٹس سپریس کر دو, وہ اپنے آپ کو یہ نہ کر سکیں, وہ نہ کر سکیں. اور جتنی احمدیوں پر مظالم ہیں, ابھی بھی دکھ ہوتا ہے کہ جب بھی کانفرنسز ہوتی ہیں ختم نبوت کی, وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ کافی نہیں ہے, بلکہ مزید جو ہے کرنی چاہیے, ریسٹرکشنز کرنی چاہیے احمدیوں پر. 1973 میں مولویوں نے اسلام کی ڈیفینیشن تبدیل کر دی. واٹ اے مزری, دیٹ از رائٹ. بالکل اسلام کی, میں نے جو پروگرام کے شروع میں, اگر آپ اب آئے ہیں تو آپ بعد میں اس کو دیکھ سکتے ہیں, میں نے اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے, جو مسلمان کی ڈیفینیشن ہے قرآن مجید سے اور احادیث سے, وہ میں نے بیان کی ہے. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو تعریف ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. Well done, we Ahmadis will keep on doing the right thing. Yes, that's right. You people run away from debate. You don't even know about مسلمہ, تو تم سے کیا علمی بحث کی جائے. میں نے اس پروگرام کے شروع میں مسلمہ کذاب کا ذکر کیا تھا, آپ دیکھ لیجئے گا. We don't run from debate, we invite you from debate. ہم تو انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ آئیں ہم سے ڈیبیٹ کریں, ایویڈنس پہ بات کریں. یہ آپ ہیں جو دھمکیاں دیتے ہیں حمزہ علی باسی کو کہ ہم قتل کر دیں گے اگر احمدیوں کی بات بھی کی. اور وہ ابھی تھیولوجی کی بات بھی نہیں کر رہا تھا, وہ یہ بات نہیں کر رہا تھا کہ احمدی ختم نبوت کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, وہ تو حقوق کی بات کر رہا تھا. آپ اس پر بھی قتل کے دھمکیاں دے دیتے ہیں. تو آپ ہمت پیدا کریں, آپ رائٹس کی بات کریں. آپ نے اگر احمدیوں کی تھیولوجی پر بات کرنی ہے, آپ کو ہمت کرنی ہوگی. ہم تو تیار ہیں, یہ بینز آپ نے لگائے ہوئے ہیں, یہ جیلز آپ بھیجتے ہیں ہمیں کلمہ پہ کہنے پر. ہم کسی پر کوئی تشدد نہیں کرتے, ہم تو آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ہماری مسجدوں میں آئیں, لائبریریز میں آئیں, ہم باتیں کرتے ہیں. کسی نے پوچھا ہے کہ تحریم ملک پوچھتی ہیں کہ ڈیڈ حضرت مرزا ناٹ سے دیٹ ہی از نعوذ باللہ بگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نو, ناٹ ایٹ آل. تحریم, مرزا غلام احمد called himself غلام احمد, that he is the servant of Ahmed, and he said he is not even equal to the dirt of Prophet Muhammad's shoes. انہوں نے کہا تھا کہ جو اعظم کی جوتی کی خاک ہے, میں تو وہ بھی نہیں ہوں. میں نے آپ کو ایک جو ہے اعظم جو مرزا غلام صاحب کا شعر ہے وہ میں نے پڑھ کے سنایا تھا کہ اس نور پر فدا ہوں, اس کا ہی میں ہوا ہوں, وہ ہے میں چیز کیا ہوں, بس فیصلہ یہی ہے. اعظم کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہے میں چیز کیا ہوں. ان کی اگر آپ رائٹنگز پڑھیں, اتنی شدید محبت اور عشق سے اعظم کی باتیں کی ہوئی ہیں انہوں نے. اس لیے ہر احمدی جو ہے ویسٹ میں, وہ جب بھی اعظم پر کوئی اٹیک ہوتا ہے وہ اپنا قلم اٹھا لیتے ہیں. ہم لوگ لکھتے ہیں, ہم لوگ باتیں کرتے ہیں, ہم لوگ ڈیبیٹس کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں, ہم انٹلیکچولی اور اکیڈیمکلی اپنا پوائنٹ میک کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ گوارا نہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ناجائز اٹیک کرے, ان کی سیرت پر. بہت سارے کامنٹس ہیں. میں اب میرا خیال ہے مجھے ایک ٹیکسٹ آیا کہ ایک اور 10 منٹ کر لیں. میں 10 منٹ ایک اور کر لیتا ہوں. میں نے ختم کرنا تھا 2 بجے, لیکن میں اس کو 2:30 امریکن ٹائم یعنی کہ آپ کے 11:30 تک لے کے جاؤں گا. 20 اور منٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں پروگرام ختم کروں گا. لیکن یہ پروگرام جو ہے جاری رہے گا. ربر ٹائمز کے پیج کو آپ لائک کریں, میرے فیس بک پیج آپ فالو کر سکتے ہیں, اور ہم اس کنورسیشن کو جاری رکھیں گے. آپ جو ہے نیکسٹ پروگرام میں آئیں. ہم ہر ہفتے تقریباً کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام کریں, اور آپ اسکائپ پر بھی ہمیں ایڈ کر سکتے ہیں. اسکائپ کا آئی ڈی ہے RBWHPK, RBWHPK. یہ نیچے جو ہے ربر ٹائمز کی ایڈمنسٹریشن اس کو نیچے بھی چھوڑ دے گی. پھر ربر ٹائمز آپ سب کا جواب دے رہے ہیں. ڈونٹ وری, آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین. تم
शायद काशिफ इस आयत का हवाला दे रहे हैं, राह एक्सीडेंट, और कह दे कि हक वही है जो तुम्हारे रब की तरफ से हो, बस जो चाहे वो ईमान ले आए और जो चाहे सो इनकार कर दे। मकबूल भाई बहुत शुक्रिया, आपने आयत का हवाला दिया। ये है आयत चैप्टर 18 वर्स 30, जिसमें कहा गया है कि लेट हिम हु विल बिलीव, लेट हिम हु विल डिसबिलीव। ये बिल्कुल आज़ादी दी गई, कुरान मजीद ने आज़ादी दी है। आप कुरान मजीद को विजडम के साथ पढ़ें, आप कुरान मजीद को खुले दिल के साथ पढ़ें। आप ये मुल्लाओं की जो हेट्रेड है इसको पर्दे को फाश कर दें। कुरान मजीद एक बहुत खूबसूरत किताब है। आप कुरान मजीद की गलत इंटरप्रिटेशंस करके सिर्फ अहमदियों को दुख नहीं पहुंचाते, सिर्फ दूसरे माइनॉरिटीज़ को दुख नहीं पहुंचाते, बल्कि हमें एज एन अहमदी दुख ही होता है। आप इस्लाम का क्या इमेज पेश करते हैं दुनिया में? आप इस्लाम को एक ऐसा मज़हब बनाकर पेश करते हैं जो इंटॉलरेंट है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके पास कोई दलाइल नहीं है, वो लोगों को मारने पर तुला हुआ है। एक तरफ आप कहते हैं इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम हर एक को हुकूक देता है। अपनी हरकतों से आप इस्लाम की इतनी तौहीन करते हैं कि इतनी तौहीन जो है वो इस्लामोफोब्स भी नहीं करते, बल्कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ लोग आवाज़ उठाते हैं वो आपकी हरकतों को देख के आवाज़ें उठाते हैं कि इनको देखें, इस्लाम तो ये है। और फिर हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है आपकी इन हरकतों के बाद इस्लाम का इमेज ठीक करने में वेस्ट में, क्योंकि हम तो इस्लाम को वही मानते हैं ना कि जो कुरान मजीद कहता है। तो हमारा काम भी आसान कर दें, थोड़े ये जो अपनी फजूल हरकतें हैं इनको बंद करें। हर एक को कत्ल करना, हर एक को धमकियां देना, और अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो ना माने। काशिफ प्लीज डू लेट पीपल नो टाइमिंग्स ऑफ नेक्स्ट प्रोग्राम बिफोर साइनिंग ऑफ। बिलाल थैंक यू सो मच, वी विल डू दिस प्रोग्राम अगेन नेक्स्ट सैटरडे, एक्चुअली हाँ नेक्स्ट सैटरडे एट 10 PM पाकिस्तानी टाइम। तो नेक्स्ट सैटरडे आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी इसी वक्त 10 बजे पाकिस्तानी टाइम। अभी हमारे पास 10 मिनट और हैं। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। राना सलीम थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। अब्दुल नासिर थैंक यू, वालेकुम सलाम। Nice to see you, Kashif. Wahaz Ahmed, thank you so much. Wahaz, great to see you too. I hope the elections are going well in IRP. Quite some drama there, right? Farah Mariam Nasir, Atiq, stop being an extremist. Jamaat Ahmadiyya, why Jesus died on the cross? Wasn't he a prophet? Yes, Natalie, we believe that Jesus Christ, Hazrat Isa alayhi salam was a prophet. वो एक नबी थे अल्लाह ताला के, और लेकिन वो क्रॉस पर नहीं मरे थे। वो वहाँ से अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया था, और वो वहाँ से बच के फिर माइग्रेट कर गए थे उस जगह से, क्योंकि वहाँ तो उनकी लाइफ जो थी वो सेफ़ नहीं थी। तो वो कश्मीर की तरफ माइग्रेट कर गए थे, और वहाँ जाके उन्होंने जो अल्लाह ताला का मैसेज है वो लोगों तक पहुँचाया, और वहाँ ही फौत हुए। और हम ये जो केस मेक करते हैं इसको भी कुरान और सुन्नत से करते हैं और एविडेंस के साथ करते हैं। कहीं कुरान मजीद में ये नहीं आया कि हज़रत ईसा जो है वो ज़िंदा आसमान पर गए हैं, बल्कि हज़रत ईसा वाहिद नबी हैं जिनका एक्सप्लिसिटली कुरान मजीद में आया कि वो फौत हो गए हैं। किसी और नबी के बारे में ये एक्सप्लिसिट नहीं आता। आप अगर मुझे कहें कि हज़रत मूसा ज़िंदा हैं, मुझे नहीं पता मैं कैसे प्रूव करूँगा कि वो ज़िंदा नहीं है, क्योंकि एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं बयान किया गया। एक बंदा जिसके बारे में प्रूफ कर सकता हूँ वो हज़रत ईसा हैं, क्योंकि उनके बारे में 2 दफ़ा कुरान मजीद में एक्सप्लिसिटली और बहुत और जगह इन्फर किया जा सकता है कि वो जो है वो फौत हो गए। बल्कि इसमें कुछ सुन्नी उलमा भी मानते हैं। मैंने को बताया था अल्लामा इकबाल भी इस मौक़िफ़ के हामी थे, सर सैयद भी इस मौक़िफ़ के हामी थे, बहुत सारे लोग थे। और इस ज़माने में जावेद गांधी साहब, खालिद ज़हीर साहब और भी बहुत सुन्नी उलमा हैं जो इस बात को अब मानना शुरू हो गए हैं। अहमदी को क्या राइट्स चाहिए? सज्जाद, अहमदी मुसलमान जो हैं उनको वही राइट्स मिलने चाहिए जो हर एक पाकिस्तानी को पाकिस्तान में मिलते हैं। आज़ादी राय के हम अपनी बात कर सकें बगैर किसी रोको टोक के। अहमदियों को पाकिस्तान में सज़ाएं दी जाती हैं कलमा कहने पर, अपने आप को मुसलमान कहने पर, अपनी मस्जिद को मस्जिद कहने पर, अस्सलाम अलैकुम कहने पर, अज़ान देने पर, कुरान मजीद पढ़ने पर। ये सज़ाएं नहीं होनी चाहिए। आज़ादी रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, आज़ादी राय होनी चाहिए, मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। आप डिसएग्री ज़रूर करें, लेकिन ये किसी को हक नहीं है कि किसी को पनिश करे। फिर तो देखना आप वही काम करें जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि वो मुसलमान जो हैं उनको यहाँ से निकाल देगा। और दूसरी बात यह है कि सेल्फ आइडेंटिटी का राइट जो है वो भी अहमदियों से छीन लिया गया है कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते उस तरह जिस तरह हम अपने आप को समझते हैं। मैंने प्रोग्राम के शुरू में एग्जांपल दी थी एक डड्डू की, आप वो एग्जांपल दोबारा देख सकते हैं कि आप ये तो मान सकते हैं कि मैं डड्डू हूँ, लेकिन आप मुझे ये सज़ा इसलिए नहीं दे सकते कि मैं डड्डू की तरह छलांगे क्यों नहीं मारता।
تو یہ رائٹ جو ہے یہ ہر ایک احمدیت کیا ہے عقیدہ ذرا بتا دیجیے. مہدی حسین، احمدیت کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ پاکستان میں بینڈ ہے، لیکن اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں یا اگر آپ پراکسی یوز کر رہے ہیں پاکستان میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا ہے الاسلام.org ALL-Islam.org. اور دوسری ویب سائٹس ہیں مثلاً muslimstroppies.org اور ایک ہے ahmadianswers.com. اگر آپ آنسرز ڈھونڈ رہے ہیں احمدیت کے بارے میں جو ایلیگیشنز لگتی ہیں ان پہ، تو ahmadianswers.com ایک اچھی ویب سائٹ ہے. احمدی جس طرح AHMADI اور answers ANSWERS.com. Kindly discuss the problems faced by Ahmadis and academics in Pakistan اور جب constitution. Munib, thank you so much. Samar Abbasi, I'll talk about that in some other program. Love for all, hated for none. عاطف حسین پوچھتے ہیں مرزا صاحب کہاں فوت ہوئے؟ عاطف حسین، مرزا صاحب اپنے بیڈ روم میں فوت ہوئے تھے، لاہور میں فوت ہوئے تھے 26 مئی 1908 میں. اور اور مجھے پتہ ہے یہ آپ کیا الوڈ کر رہے ہیں. آپ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مرزا صاحب ہیں وہ نعوذ باللہ جو ہیں وہ باتھ روم میں فوت ہوئے تھے. اول تو میں یہ بتاتا چلو، اگر کوئی بندہ باتھ روم میں فوت ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی برائی ہے. جس طرح جو بہت مشہور بریلوی اسکالر ہیں شاہ احمد نورانی صاحب، وہ باتھ روم میں ان کو کارڈک ریسٹ ہوا تھا جب وہ ٹوائلٹ میں تھے. تو میرا نہیں خیال اس میں شاہ احمد نورانی صاحب کا کسی کو مذاق اڑانا چاہیے یا کسی کو کوئی برا بلا کہنا چاہیے کہ بھئی یہ بریلوی ملا جو اتنا بڑا ہے یہ ٹوائلٹ میں کیوں فوت ہوا ہے، اس کو کارڈک ریسٹ ٹوائلٹ میں کیوں ہوا. اس طرح کا مذاق نہیں کرنا چاہیے. بندہ کہیں بھی پیدا ہو سکتا ہے، کہیں بھی فوت ہو سکتا ہے، تو اس میں کسی کا مذاق نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک مرزا صاحب کی بات ہے تو وہ اپنے بیڈ روم میں فوت ہوئے تھے. میں اس میں ایک آرٹیکل نیچے شیئر کر دوں گا. ان کے جو آخری الفاظ ہیں جنہوں نے ان کی سیرت لکھی ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کے آخری الفاظ تھے اللہ میرے پیارے اللہ. اور وہ یہ مزید کہتے جا رہے تھے، ریپیٹڈلی یہ باتیں کہہ رہے تھے اللہ میرے پیارے اللہ. اور اسی فجر کا وقت تھا جب ان کی وفات ہوئی. اور جو بندہ اتنا سرٹنلی مجھے کہتا ہے نا کہ نہیں جی وہ تو باتھ روم میں ہی فوت ہوئے تھے، ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے باپ دادا جو ہے وہ ان کا ٹوائلٹ صاف کرتے تھے؟ ان کو کیسے اتنا یقین سے پتہ ہے؟ مطلب وہ وہاں کیا کر رہے تھے جو ان کو اتنا یقین سے یہ بات پتہ ہے؟ تو یہ ایک ون آف دا اگنورنٹ ایلیگیشنز ہیں جو احمدیت پر لوگ لگاتے ہیں. You claim that Mirza Qadiani is the Imam Mahdi Messiah. Yes, the coming Messiah and the Imam Mahdi would be a prophetic figure. Yes, we believe that. اور یہ میں نے آپ کو بتایا یہ قرآن مجید اور احادیث سے ہم ثابت کرتے ہیں. اور یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ جو آئے گا مسیح وہ نبی ہوگا. یہ سنی بھی مانتے ہیں. تو اگر کسی سنی مسلمان سے میں یہ پوچھوں کہ آخری نبی جو زمین پر چلے گا وہ کون ہوگا، تو آپ کہیں گے حضرت عیسیٰ ہوں گے. تو ختم نبوت جو ہے اتنی ایبسلوٹ نہیں ہے جتنی آپ اس کو بناتے ہیں. ختم نبوت کا مطلب جو ہے آپ اگر اس کو جتنا جو آپ مطلب دے رہے ہیں ختم نبوت کا اس پر آپ یقین نہیں رکھتے. ہم جو مطلب دیتے ہیں ختم نبوت کا اس پر ہم یقین رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ ایبسلوٹ فائنلٹی کو یقین رکھتے ہیں پھر آپ تو خود اس پر یقین نہیں رکھتے. آپ تو خود کہتے ہیں کہ ایک بندہ وہ سیل توڑ کے واپس آ جائے گا. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب سے باتیں کر کے. ابھی آن ایوریج میرا خیال ہے 600 ویورز ہر ایک ٹائم پہ تھے اس پروگرام میں. ہم کوشش کریں گے اس کو مزید ایکسپینڈ کریں. اور بہت اچھے سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں. کچھ کے میں جواب نہیں دے سکتا آف کورس کیونکہ سوال بہت زیادہ ہیں. ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو مقبول احمد، وہ بہت اچھا شعر ہے. کب عرشی ملک صاحبہ کیا حال ہے آپ کا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو یہاں دیکھ کے. عرشی ملک جو ہیں وہ ایک پوئٹ ہیں، ان کو آپ فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں. وہ بہت اچھی پوائمز لکھتی ہیں. انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، کب منتشر دلوں کو امامت نصیب ہے، ایک دوسرے سے بغض و عداوت نصیب ہے، تم ایک بھیڑ بھاڑ کی صورت ہو مجتمع، نہ رہنما نہ کوئی قیادت نصیب ہے. انہوں نے خلافت کا ذکر کیا ہے. احمدی جو مسلمان ہیں ہمارا جو ہے ہم یونائٹڈ ہیں. ہمارا ایک خلیفہ ہے اور اس لیے ہم اتنی یونٹی کے ساتھ پوری دنیا میں کام کرتے ہیں اور اتنی آرگنائز طریقے سے کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس خلافت ہے. اور ہم مانتے ہیں کہ جو آج وسلم نے پروفیسیز کی تھی کہ آخری زمانے میں امام مہدی آئے گا اور آخری زمانے میں خلافت کی بھی پروفیسیز کی تھیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم وہ خلافت ہیں. ہمارا خلافت کا کانسیپٹ اسپریچول خلافت ہے. ہم اسلام کو پیار محبت سے دنیا میں پھیلانا کی بات کرتے ہیں، نہ کہ جنگ کے ساتھ اور وائلنس کے ساتھ.
whoever calls himself Muslim is a Muslim. नासिर महमूद, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने. जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उसको हक है अपने आप को मुसलमान कहे, उसकी आइडेंटिफिकेशन का राइट हम उससे नहीं छीन सकते. इब्न मरीम के जिक्र को छोड़ो, इससे बढ़ के गुलाम अहमद है. You're doing a great job, Munina. Thank you so much. Guys, use your brain. The poor guy is talking about human rights, not whether Ahmadis are right or wrong. That is right. I think it's Takia Mirza. Thank you so much for that comment. Yes. देखें, मैं आखिर में प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले ये बात बताता चलूँ. जितनी भी मैंने बातें की हैं, मैंने इसलिए नहीं की कि मैं आपको कन्विंस करूं कि आप मेरी बात को मानें. मैंने इसलिए ये बात नहीं की कि आप मेरे जो इंटरप्रिटेशन है ख़त्म नबूवत कर उस पर यकीन लेके आएँ. मेरा जो जीसस क्राइस्ट पर या इस्लाम के डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं, अपोस्टेसी लॉज हैं, ब्लास्फेमी लॉज हैं, उस पर आप मेरी बात मानें. मैंने ये बात इसलिए की है कि आपको इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपको इतनी ज़्यादा वन साइडेड प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आपको ये बातें पता ही नहीं है कि हमारे अकायद हैं क्या. तो आप खुद जो हैं हमारे अकायद जो हैं उनको पढ़ें और उनको देखें और आपको पता लग जाएगा कि हमारा अकायद बिल्कुल वो नहीं है जो आपको बताया जाता है. अपनी तहकीक खुद करें, अपने दिमाग इस्तेमाल करें और ये नफ़रतें और ये इंटॉलरेंस है इससे बाहर निकलें. ये तो आज वसल्लम ने कहा था कि आखिरी ज़माने में ये मेरी उम्मत पर वो वक्त आएगा जब वहाँ के उलमा जो होंगे बदतरीन मखलूक होंगे. और हम देखते हैं मुल्ला क्या है, नफ़रतें फैलाते हैं, लड़ाइयों की बात करती हैं, धमकियाँ देते हैं. ये वही ज़माना है जो आज हमने पेशगोई की थी कि एक ज़माना आएगा जब इस्लाम का कुछ नहीं रहेगा बल्कि सिर्फ उसका नाम, कुरान मजीद का कुछ नहीं रहेगा सवाए उसके जो अल्फाज हैं. जो मस्जिदें हैं वो बहुत खूबसूरत होंगी लेकिन उसके अंदर गाइडेंस बिल्कुल नहीं होगी. और इस ज़माने में उन्होंने फरमाया था कि जब गाइडेंस बिल्कुल चले जाएगी इस दुनिया से तो एक बंदा आएगा जो कि अगर ईमान जो है वो आसमानों तक भी पहुंच जाएगा, वो ईमान को वापस इस दुनिया में लेके आएगा. और वो बंदा उन्होंने कहा था इमाम मेहदी होगा. और जब उन्होंने ये बयान कर रहे थे तो उन्होंने हाथ रखा था सलमान फारसी के शोल्डर पर कि इसमें से यानी कि इनके लोगों में से, पर्शियन लोगों में से वो बंदा आएगा. और हम मानते हैं कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम है और हम मानते हैं कि इस्लाम की जो रिनेसेंस है, जो मुसलमान की रिफॉर्म है वो उनके हाथ पर हो रही है, उनकी खिलाफत जो है उन पर हो रही है. आपको मैंने सिर्फ अपने बिलीव्स के बारे में कुछ बताना था और आपसे मैंने ये कहना था कि आप इन बिलीव से बिल्कुल डिसएग्री करें, आपको पूरा हक है, लेकिन कम से कम इसको मिस रिप्रेजेंट ना करें हमारे बिलीव्स को. आप हमारा व्यू भी पढ़ें. और इससे भी बहुत अहम बात यह है कि आप बेशक डिसएग्री करें हमारे व्यूज़ के साथ, आप पढ़ के भी हो सकता है आप पढ़ें, आपको फिर भी हमारे व्यूज़ अच्छा ना लगे, बिल्कुल बिल्कुल हर एक को हक है कि वो अपनी फहम के मुताबिक, अपने अक्ल के मुताबिक जो समझता है वो माने. लेकिन आप खुदारा कम से कम ह्यूमन राइट्स पर तो आप इतनी तकालीफ ना पहुंचाएं. कम से कम आप ये तो समझें कि हम इस्लाम को एक मज़हब कहते हैं आज़ादी राय का, पीस का, लेकिन हम लोगों को कलमा कहने पर जेल भेजते हैं. पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया में जहां मैं कलमा भी नहीं पढ़ सकता, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता पब्लिकली, मैं अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता, मैं अपनी मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकता. मैं कुरान मजीद पढ़ूँ पब्लिकली तो मुझे डर लगेगा कि कोई मुझे रिपोर्ट करे तो मैं जेल जा सकता हूँ. जिस तरह मैंने बताया मेरे 3 मामू जो हैं वो जेल जा चुके हैं. तो बहुत अफसोस की सूरत हाल है पाकिस्तान में. इतनी जो रिलीजियस ऑपरेशन है, इतनी प्रोसिक्यूशन है, कोई रिलीजियस फ्रीडम नहीं है इस मामले में. तो पाकिस्तान जो है इसलिए नहीं बना था. मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाया था तो उन्होंने ये फरमाया था कि ये ऐसी जगह होगी जहाँ हर एक को हक होगा, मजहबी आज़ादी होगी, चाहे वो अपने मंदिर में जाए, चाहे अपने चर्च में जाए, चाहे अपनी मस्जिद में जाए. उनकी जो काबीना थी उसमें हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, शिया तो वो खुद थे और अहमदी भी थे. तो हमें वो सोसाइटी पैदा करनी है जहाँ हर एक को बराबर हकूक़ हों. पाकिस्तानी एक दूसरे से डिसएग्री करें लेकिन मोहब्बत के साथ करें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें, पाकिस्तान की तरक्की में काम करें, एक दूसरे के राइट्स की बातें करें, ना कि एक दूसरे की राइट्स की बातें करने पर धमकियाँ दें कत्ल की. तो हम तो वो पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें अमन हो, मोहब्बत हो, प्यार हो. और अल्लाह करे कि जो ये हमने एक हम्बल सा प्रोग्राम किया है छोटा सा, उससे आपकी मालूमात में कुछ इजाफा हुआ हो. आपको कोई भी सवालात हों आप ज़रूर कीजिएगा. मैं कोशिश करूँगा कि जब मेरे पास फारिग वक्त हो मैं आपके कमेंट्स पढ़ के उनके जवाब दूँ. नहीं तो आप फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और रब्बा टाइम्स को आप फॉलो करें. हम जो अपना नेक्स्ट प्रोग्राम है जो अगले सैटरडे 10 बजे होगा वो भी इसी पेज पर करेंगे, रब्बा टाइम्स पर. आप उसको ज्वाइन कीजिएगा और उसमें जो मज़ीद आपने आज सवाल किए हैं उसके हम कोशिश करेंगे कि जवाब दें. आपको कोई कमेंट्स देने हो, कोई सवालात मज़ीद करने हो, कोई फ़ीडबैक हो, कोई सजेशन हो, आप वो भी कमेंट्स में कर सकते हैं या रब्बा टाइम्स को मैसेज कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक या ट्विटर पर.
آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی. بہت سارے لوگوں نے بہت اچھے سوالات کیے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں سب کے جوابات نہیں دے سکتا. میرے پاس وقت بہت کم تھا, لیکن کوشش کروں گا کہ اگلی دفعہ مزید جوابات دوں. جو مین ٹاپکس ہیں میں نے کوشش کی تھی کہ ان کو کور کر لوں. اگر ایک میسج آپ نے یاد رکھنا ہے اس ٹرانسمیشن کے بعد, تو آپ وہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ میرے ساتھ ڈس ایگری کریں, آپ احمدیوں کے ساتھ ڈس ایگری کریں, آپ احمدیوں کی باتیں نہ مانیں, لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں. آپ ہیومن رائٹس جو ہے وہ کسی کی آپ جو ہے وہ آپ اس سے چھین نہیں سکتے. کسی کو آپ احمدیوں کو اس لیے تکلیف نہ دیں کہ وہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں, وہ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں, وہ قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں. جو آزادی, ریلیجس آزادی ہے, جو مذہبی آزادی ہے, اس کے لیے آپ کھڑے ہوں. اسلام جو ہے وہ قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اسلام کے نام پہ تکلیف پہنچائے جائیں یا اوپریس کیے جائیں. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. امید ہے کہ آپ اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں گے اور ان کو بھی سوچنے پر مجبور کریں گے کہ دیکھیے, ہم چاہے احمدیوں سے اتفاق نہ کریں, لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کو ماریں یا ان کو پنش کریں اسٹیٹ لاز یوز کر کے, بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے ہم اپنے اماموں کو کہیں کہ ان سے ڈیبیٹ کریں, ان سے باتیں کریں. آخر وہ کیوں نہیں کرتے ڈیبیٹس, آخر وہ کیوں بھاگتے ہیں, آخر وہ کیوں دھمکیاں دیتے ہیں بات چیت سے. تو اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کا ٹیون ان کرنے کا. اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے سیٹرڈے کو اور مزید باتیں کریں گے اور آپ کے کویشچنز جو ہیں مزید لیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.